الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ میں 29ویں پارے کا رکوع نمبر 21 اور 22 اور سورہ مرسلات جو 29ویں پارے کی آخری صورت ہے اس کا ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ والمرسلات عرفا، المرسلات ارسل یرسل ارسالا بھیجنا، المرسل جس کو بھیجا گیا، المرسلتن یہ مؤنث ہے بھیجی گئی چیز، اور المرسلات اس کی جمع، وہ چیزیں جو بھیجی جائیں، مراد ہے ہوائیں جو انسانوں کے لیے بھیجی جاتی ہیں، اور واو قسم کے لیے والمرسلاتی قسم ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں، عرفن، عرفن کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو عرف جس کو ہم عرف میں عرفی کہتے ہیں، ہر معروف یعنی جانی پہچانی چیز، تو معروف اچھائی کو بھی کہتے ہیں، بھلائی کو بھی کہتے ہیں، احسان کو بھی کہتے ہیں کوئی بھی معروف کام کرے گا تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا، تو احسان جب ہم کسی پہ کرتے ہیں تو اس کو ہم نفع پہنچاتے ہیں، اس لیے اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں نفع کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور عرف کا ایک مطلب ہے متتابع، یعنی پے در پے، تو والمرسلات عرفا کا مطلب کیا ہوگا پھر یہاں پہ؟ ان ہواؤں کی قسم جو بھیجی جاتی ہیں پے در پے، ہوا کے پیچھے ہوا چل رہی ہوتی ہے۔ فالعاصفاتی، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بہت تیز طوفانی ہوائیں، عاصف کا لفظ قرآن میں کئی بار استعمال کیا ہے، عاصفن تیز ہوائیں، طوفانی ہوائیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو انتہائی تیز چلتی ہیں، عصفن انتہائی تیز چلنا، یہ اسی کی تاکید کے لیے۔ والناشرات، نشر کہتے ہیں پھیلانا، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نشر و اشاعت کا لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا، ناشرتن پھیلانے والی، اور ناشرات پھیلانے والیاں، یہاں مراد ہوائیں ہیں۔ پھر وہ ہوائیں، ان ہواؤں کی قسم جو پھیلاتی ہیں، نشرن خوب پھیلانا، مراد بادلوں کا پھیلانا مراد ہے۔ فالفارقاتی، پھر ان ہواؤں کی قسم جو فرق کرتی ہیں، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں، فرق کا معنی ڈیوائڈ کو بھی فرق کہتے ہیں اور ڈیفرنس کو بھی فرق کہتے ہیں، یعنی ان ہواؤں کی قسم جو فرقاً خوب اچھی طرح سے تفریق کر دیتی ہیں، یعنی بادلوں میں فرق کر دیتی ہیں، پہلے بادلوں کو پھیلاتی ہیں پھر ان کو توڑ دیتی ہیں۔ فالملقیاتی ذکرا، پھر ان ہواؤں کی قسم جو نصیحت ڈالتی ہیں، ذکر ڈالتی ہیں، القا یلقی، القاء کا معنی ڈالنا، ملقیہ ڈالنے والی اور ملقیات ڈالنے والیاں، تو مراد ہے ہوائیں جو اللہ کی یاد آپ کے دلوں میں ڈالتی ہیں۔ عذراً او نذرا، یعنی یہ ذکر سے بدل ہے، یعنی کیا ذکر ڈالتی ہیں؟ عذراً، عذر کا مطلب ہے اپنا عذر پیش کرنا، یہ کنایا ہے توبہ سے، یعنی ہوائیں ایسا کرتی ہیں کہ یا تو آپ کو اللہ کی یاد دلاتی ہیں اور آپ توبہ کرنا شروع کر دیتے ہو، اللہ کے سامنے جو ہے معذرت پیش کرتے ہو اپنی، کہ اللہ معاف کر دے، آئندہ میں یہ برائی نہیں کروں گا، یعنی توبہ کو تعبیر کیا ہے معذرت سے، عذر عربی میں معذرت کو کہتے ہیں۔ او نذرا، یا ڈرا کر، نذر یہ بھی مصدر ہے ڈرانے کو، تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی کیا مطلب ہے۔ انما توعدون لواقع، ان تمام ہواؤں کی قسم اٹھا کے اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یعنی قیامت، وہ واقع ہو کر رہے گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب ستارے، نجم کی جمع نجوم، طُمِسَتْ مٹا دیے جائیں، یعنی ان کی روشنی ختم کر دی جائے، طمس کہتے ہیں مس کر دینا، سورہ یاسین میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم ان کی آنکھوں کی بینائی کو مٹا سکتے ہیں۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستاروں کی روشنی ختم کر دی جائے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف پیدا کر دیا جائے، پھاڑ دیا جائے آسمان کو، فرج کشادگی کو بھی کہتے ہیں، دراڑ کو بھی کہتے ہیں، تو فُرِجَت جب اس کو پھاڑ دیا جائے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، نس کہتے ہیں بکھیر دینا، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، سورہ طٰہٰ میں ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بکھیر کے رکھ دے گا، جیسے ذرات کو نہیں بکھیرا جاتا، تو وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑوں کو، جبل کی جمع جبال، نُسِفَتْ بکھیر دیا جائے گا، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ،
اور جب پیغمبروں کو اقتت اصل میں تھا وقتت، وقت سے نکلا ہے وقت یوقت توقیتاً، کسی وقت مقرر پر کسی کو جمع کرنا، تو وقتت جمع کیے جائیں گے، اور رسل جمع کا لفظ ہے اس لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا وقتت. تو عربی میں واو اگر شروع میں مضموم ہو یا مکسور ہو، یعنی اس پہ پیش یا زیر ہو، تو اس کو بعض شرائط کے ساتھ حمزہ سے تبدیل کرنا بھی جائز ہے، تو وقتت کو اقتت پڑھنا بھی جائز ہے عربی گرامر کے لحاظ سے. فرمایا وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور جب پیغمبروں کو ایک وقت متعین پر جمع کیا جائے گا. لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ، کس دن کے لیے اس ٹائم کو مؤخر کیا جا رہا ہے، یعنی پیغمبروں کو جمع کرنے کا جو عمل ہے، لِأَيِّ يَوْمٍ، کس دن کے لیے، اُجِّلَتْ، اس میں اجل پیدا کی جا رہی ہے. اجل کہتے ہیں فیوچر میں کوئی بھی وقت جب آتا ہے، تعجیل کہتے ہیں نا، آپ نے نکاح نامے میں دیکھا ہوگا معجل اور مؤجل، کہ مہر معجل ہے یا مؤجل ہے، واو کے ساتھ حمزہ کے ساتھ. تو معجل کا مطلب فوراً، اور مؤجل اجل کے ساتھ یعنی بعد میں کسی ٹائم پہ. تو اجلت اسی سے ہے، یعنی اللہ خود سوال قائم کر رہے ہیں کہ پیغمبروں کو ابھی کیوں جمع نہیں کیا جا رہا، کون سا ایسا دن ہے جس کے لیے پیغمبروں کے جمع کرنے کے ٹائم کو اجلت مؤخر کیا جا رہا ہے. آگے اللہ خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں، لیوم الفصل، یہ فیصلے کے دن کے لیے، فیصلے کے دن سب پیغمبروں کو جمع کیا جائے گا، آج نہیں. وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے یومئذ، جس دن وہ فیصلے کا دن آئے گا، یعنی جس دن ایسا ہوگا اس دن تباہی ہے، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، جو اس فیصلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں. وہ اتنا بڑا دن ہے کہ جس کے جھٹلانے والوں کا بھی بہت برا ٹھکانہ ہونے والا ہے. الم نہلک الاولین، شروع کے جو گرامر کے لیکچر تھے اس میں میں نے بتایا تھا کہ ضربا مارا، یضربو مارتا ہے، لم یضرب اس نے نہیں مارا، اہلک یہلک اہلاکن ہلاک کرنا، الم نہلک کیا ہم نے ہلاک نہیں کیا، الاولین پچھلی قوموں کو، ثم نتبعہم، اتبع یتبع اتباعا کسی کے پیچھے لانا، یعنی کسی کے بعد میں کسی کو لانا. ایک ہوتا ہے تبع یتبع تبعا کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اتباع اسی سے نکلا ہے، اور ایک ہے اتبع کسی کے پیچھے چلانا. تو ثم نتبعہم، پھر جو پچھلے لوگ جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان کے بعد لے کر آئے الآخرین، بعد والوں کو. کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم مجرمین کے ساتھ کیا کرتے جیسے ہم نے پچھلی امتوں کے ساتھ کیا. ویل یومئذ، جس دن ایسا ہوگا یعنی قیامت قائم ہوگی، تباہی ہے للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم، اصل میں یہ لفظ ہے نخلقکم، لیکن تجوید کا قاعدہ ہے پڑھا جاتا ہے نخلقکم، صرف کا ہی قاعدہ ہے، یہ قاف کو کاف سے تبدیل کر دیا جاتا ہے. الم نخلقکم، کیا ہم نے نہیں بنایا تم کو، مم ماء، ایک پانی سے، مہین ذلیل، گھٹیا پانی. ظاہر ہے جو منی کا پانی ہے وہ گھٹیا پانی سمجھا جاتا ہے. فجعلناہ، پھر ہم نے کر دیا اس پانی کو، فی قرار، ایک قرار گاہ میں، قرار مستقر کو کہتے ہیں، مکین جس میں اس پانی کا مضبوط ٹھکانہ تھا. مکین مکن یمکن تمکینن کا معنی ہوتا ہے کسی کو ٹھکانہ دینا. قرآن میں آتا ہے نا مکناہو، ہم نے اس کو ٹھکانہ دیا. تو تمکین ٹھکانہ دینا، ٹھکانہ دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے، مضبوط جائے قرار، جہاں آپ کسی کو ٹھکانہ دیتے ہیں کہ بھئی اب تمہیں یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. تو فی قرار مکین، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس پانی کو بنایا ایک قرار گاہ میں، مکین جو مضبوط تھی. یہاں مضبوط کا معنی ہے محفوظ. جو قرار گاہ مضبوط ہوتی ہے تو مضبوط اسی سینس میں ہوتی ہے کہ وہ محفوظ ہوتی ہے. تو اللہ نے ماں کے رحم کو اسپم کے لیے، منی کے لیے ایک مضبوط جائے قرار بنایا ہے. الی قدر معلوم، اور ہم نے اس کو مضبوط ٹھکانہ دیا، الی قدر معلوم، ایک معلوم اندازے تک کے لیے، جو اللہ کے علم میں تھا کہ اتنا ٹائم اس نے ماں کے رحم میں رہنا ہے، وہ اللہ کے علم میں تھا. اور ایک اندازہ تھا، وہ ہوائی ایسے ہی تکا نہیں ہے کہ بس اتنے دن رہے اور اتنے دن رہے نا، اس کی ایک کیلکولیشن ہے، اس لیے اس کو قدر سے تعبیر کیا. فقدرنا، پس ہم نے اندازہ لگایا. فنعم القادرون، کیا خوبصورت اندازہ لگانے والے ہیں ہم. نعمہ افعال تعجب میں سے ہے، اور جس کی یعنی افعال تعجب میں سے ہے جو مدح یعنی تعریف کے طور پہ استعمال کرتا ہے.
جیسے ہم کہتے ہیں نعم الرجل زید، کیا ہی بہترین آدمی ہے زید، تو اللہ اپنی تعریف کر رہے ہیں، یہاں نحنو کا لفظ محذوف ہے، نعم القادرون، کیا بہترین اندازہ لگانے والے ہیں نحنو ہم، تو نحنو کا لفظ محذوف ہے کیونکہ واضح ہے بالکل، تو کیا ہی یعنی گویا اللہ خود تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ کو تعجب نہیں ہوتا، ہمیں سمجھانے کے لیے کیا بہترین اندازہ لگایا ہم نے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے جس دن ایسا ہوگا، یعنی قیامت قائم ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا، کفت کہتے ہیں ضم کو جمع کرنا، سمیٹ لینا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنایا سمیٹنے والا یعنی جمع کرنے والا، کس کے لیے؟ احیاءً، زندوں کے لیے بھی، و امواتا، اور مردوں کے لیے بھی، میت کی جمع اموات، سب زندوں مردوں کو سمیٹ رہی ہے، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور بنایا ہم نے اس زمین میں رواسی، راسیتن کی جمع راسی، گڑے ہوئے پہاڑ، رواسی اس کی جمع، شامخات، شامخاتن اونچے، شامخات اس کی جمع، پہاڑ چونکہ مؤنث ہے یعنی جمع کا صیغہ ہے تو اس لیے جمع کا لفظ استعمال ہوا، شامخاتن اونچے اونچے پہاڑ ہم نے زمین میں بنائے، وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اور پلایا ہم نے تمہیں، سقا یسقی پلانا، پینا، سقا یسقی کا معنی پینا، اور اسقا یسقی پلانا، سقا یسقی کا معنی بھی پلانا ہے اور اسقا یسقی کا معنی بھی پلانا ہے۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اور ہم نے پلایا تمہیں، ماءً پانی، فراتا میٹھا، قرآن میں دوسری جگہ ہے نا، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، کہ یہ میٹھا پانی ہے جس کا پینا بہت آسان اور دوسرا کڑوا ہے، تو کڑوے کے مقابلے میں فرات کا لفظ، تو یہ میٹھے پانی جو کڑوا نہ ہو، اور ہم نے پلایا تم کو پانی میٹھا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے جس دن بھی ایسا ہوگا یعنی قیامت قائم ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ انطلقوا، نکلو، انطلاق کا معنی نکلنا، جیسے سورہ صاد میں آیا تھا نا، وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو دعوت دی تو تکبر سے اٹھے، وانطلقوا، چل نکلے، انطلقوا کا مطلب چل نکلے، اور کہنے لگے چلو یہاں سے جاؤ اور اپنے معبودوں پہ ڈٹے رہو، جمے رہو، تو انطلقوا، اللہ کہیں گے اب چلو، الی ما کنتم بہ تکذبون، اس چیز کی طرف جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، اس عذاب کی طرف چلو اب، یعنی قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا، انطلقوا، چلو، الی ظل، ایک سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے، شعبہ عربی میں شاخ کو کہتے ہیں، درخت کی جو شاخ ہوتی ہے، تو اسی سے برانچ، یہ سب لفظ اسی معنی میں ہیں، تو کہتے ہیں نا اس کے مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، مختلف شعبے ہیں، تو کیا مطلب شاخیں ہیں، تو اصل میں شعبہ شاخ کو کہتے ہیں، شعب اس کی جمع آتی ہے۔ نکلو ایک ایسے سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے، تفسیر میں انشاءاللہ، لا ظلیل، نہ سایہ پہنچانے والا ہے، یعنی ہے تو سائبان، ایک سائبان کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، لیکن لا ظلیل، ظلہ کہتے ہیں سائے کو، ظلیل جو ٹھنڈک پہنچانے والا، سائے چونکہ ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایسا سایہ ہے لا ظلیل، لیکن یہ ظلیل نہیں ہے، غا سے ظلیل، مطلب یہ ٹھنڈک نہیں پہنچائے گا تمہیں، گرمی سے نہیں بچائے گا، ولا یغنی من اللہب، اور نہ انگاروں سے یعنی آگ کی تپش سے تمہیں فائدہ پہنچائے گا، انہا ترمی، یہ پھینکے گا، بشررن، شرارہ آگ کے انگارے کو کہتے ہیں، شرر آگ کے انگارے، انہا ترمی بشررن کالقصر، یہ سائبان جو ہے پھینکے گا، شرر انگارے کو کہتے ہیں، شرارہ بھی انگارہ جو آگ سے نکل کے، جو شعلے، انگارہ نہیں شعلے، جو آگ سے شعلے نکل کے گر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو شرارہ بھی کہا جاتا ہے، شرر بھی کہا جاتا ہے، تو انہا ترمی بشررن، یہ سائبان یہ پھینکیں گے شعلے، کالقصر، محل کی طرح، قصر آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے قصر شاہی، تو قصر محلات کو کہتے ہیں، جیسے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں نا، تو اتنے بڑے بڑے جو آگ کے شعلے ہوں گے وہ آ کے گر رہے ہوں گے، اللہ بچائے ہم سب کو، کأنہو، یہ شعلے ایسے ہوں گے گویا کہ یہ جمالتن، جمال یہ جمل کی جمع ہے، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، جمال اس کی جمع آتی ہے، تا یہاں پر اس جو عربی میں جمع کا صیغہ چونکہ مؤنث ہوتا ہے نا، تو اس مؤنث کی تانیث کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی تاکید کے لیے تاء متحرکہ لگی ہے، اصل میں جمل کی جمع جمال آتی ہے، کأنہ جمالتن، یہ بھی اب کتابت ہے،
کیونکہ قرآن مجید کی کتابت توقیفی ہے تو اس لیے اس کو تا کو لمبی تا لکھا ہے، تو جیسے لکھ دیا اسی طرح چلی آ رہی ہے یہ. کَأَنَّهُ جِمَالَةٌ گویا کہ یہ اونٹ ہیں، صفرن اصفر کی جمع صفر، اصفر کہتے ہیں زرد کو، تو مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں سیاہ جو زردی مائل ہو، کیونکہ اونٹ جو گہرے اونٹ ہوتے ہیں نا وہ ان کی خالص سیاہ نہیں ہوتے بلکہ اس میں زردی کی طرف میلان ہوتا ہے، تو زردی مائل سیاہ. کَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صفر گویا کہ وہ شعلے جو ہیں وہ اونٹ ہیں بڑے بڑے زرد. ویل تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. ویل یومئذ للمکذبین تباہی ہے جس دن ایسا ہوگا، یعنی قیامت قائم ہوگی تو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے. ھذا یوم لا ینطقون یہ ایک دن ہوگا جس دن یہ بات نہیں کر پائیں گے. نطق ینطق نطقا بات کرنا. ولا یؤذن لهم اور ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. آذن یؤذن ایذانا اجازت دینا، اذن سے نکلا ہے اذن، کہتے ہیں نا آپ کا اذن ہو تو حاضر ہونا چاہتا ہوں، اذن یہ اردو میں اس طرح استعمال ہوتا ہے. ولا یؤذن لهم اور ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. فیعتذرون کہ اپنا عذر پیش کر سکیں. یہ اعتذار کا معنی عذر پیش کرنا. ویل یومئذ للمکذبین تباہی ہے جس دن ایسا ہوگا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل یہ ہے فیصلے کا دن. جمعناکم والاولین ہم نے تمہیں بھی جمع کر لیا اور تم سے پہلوں کو بھی. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ پس تمہارے لیے اگر کوئی تدبیر ہے. فَكِيدُونَ اصل میں تھا کیدونی، کاد یکید کیدن تدبیر کرنا، اور جب امر آئے گا تو تکیدو سے حرف عطین گر جائے گا کد، اور جب واو واپس آئے گی تو یا واپس آ جائے گا کیدونی. اس میں پہلے کافی تفصیل سے بتا چکا ہوں. کیدونی تو پھر یا کو حذف کیا تو کیدون، میرے خلاف تدبیر کرو، اگر تم کوئی تدبیر کر سکتے ہو تو میرے خلاف تدبیر کرو. ویل یومئذ للمکذبین تباہی ہے جس دن ایسا ہوگا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ان المتقین فی ظلال بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے. ظلہ کی جمع ظلال. وعیون عین کی جمع عین پانی کا چشمہ، اور چشموں میں ہوں گے. وفواکہ اور پھلوں میں ہوں گے. فاکہۃ کی جمع فواکہ. مما ان پھلوں سے یشتہون جن کو یہ چاہیں گے. اشتہا بھوک لگنا، خواہش کا پیدا ہونا، اصل میں تو خواہش پیدا ہونے کو کہتے ہیں. جس کی خواہش ہوگی وہ والے پھل ہوں گے. کلو اشربو ہنی ان کھاؤ اور پیو ہنی ان رج کے. ہنی ان کو میں کئی بار پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں. بما کنتم تعملون ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہم بدلہ دیا کرتے ہیں اسی طرح اچھے اعمال کرنے والوں کو. ویل یومئذ للمکذبین احسان کا مطلب اچھا عمل کرنا. بے شک تباہی ہے جس دن ایسا ہوگا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کلو وتمتعوا کھاؤ، وتمتعوا اور فائدہ اٹھاؤ. تمتع متاع سے نکلا ہے، دنیا کا فائدہ اٹھانا. کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ. قلیلاً کچھ دن، یعنی دنیا کا تو فائدہ تھوڑے ہی دن ہے نا، اس لیے اللہ نے کہا قلیلاً کچھ اٹھا لو فائدہ. کافروں کو خطاب ہے. انکم مجرمون بے شک تم مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین بے شک تباہی ہے جس دن ایسا ہوگا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے ارکعوا اللہ کے سامنے جھکو، یعنی اس کے حکام کے سامنے جھک جاؤ. لا يرکعون یہ نہیں جھکتے. ویل یومئذ للمکذبین پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں. کب ہے تباہی؟ یومئذ جس دن قیامت قائم ہوگی. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ پس کون سی ایسی بات ہے بعدہ جس کے بعد یؤمنون یہ ایمان لے کر آئیں گے، یعنی قرآن سننے کے بعد اور کون سی ایسی بات ہے جس کے بعد یہ ایمان لے کر آئیں گے. یہ جی سورہ مرسلات کے دونوں رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، یعنی 29ویں پارے کا 21واں 22واں یعنی آخری رکوع اور سورہ مرسلات جو 29ویں پارے کی آخری صورت ہے، اس کی تفسیر. مکی صورت ہے لہذا اس میں بھی زیادہ تر قیامت کی ہولناکیاں اور جنت کا تذکرہ ہے، عقیدے کی اصلاح ہے، جیسے کہ مکی صورتوں میں ہوتا ہے. والمرسلات عرفا قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ چلتی ہیں، یا ان ہواؤں کی جو نفع پہنچانے کے لیے چلتی ہیں. گرامر میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں. فالعاصفات عصفا پھر ان ہواؤں کی قسم جو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ چلتی ہیں. ہوائیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک انسان کو فائدہ پہنچانے والی جو پے در پہ آرام سے چل رہی ہوتی ہیں، نفع لے کے آ رہی ہوتی ہیں، اور دوسری وہ تیز ہوائیں ہوتی ہیں جو طوفان بن کے آتی ہیں. والناشرات نشرا پھر ان ہواؤں کی قسم جو پھیلا دیتی ہیں پھیلانا، یعنی پانی کے بادلوں کو لے کے پوری دنیا میں پھیلا دیتی ہیں. فالفارقات فرقا
پھر جب پانی برس جاتا ہے تو ان بادلوں کو توڑ دیتی ہیں وہ. آپ نے دیکھا ہوگا بارش کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ہمیں بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں. فالملقیات ذکرا, ان سب کاموں کے بعد ان ہواؤں کا کام کیا ہے؟ دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہے. بڑی زبردست بلیغ آیت ہے. دیکھیں ہوا کیا کرتی ہے, یا تو فائدہ پہنچاتی ہے. آپ دیکھیں جب اچھی ہوا چل رہی ہوتی ہے کیسے اللہ کی یاد آتی ہے, انسان کہتے ہیں اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے. لوگ شام کی ٹھنڈی ہواؤں کے لیے اپنی چھتوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں, گھر ایسے بناتے ہیں وینٹیلیشن کا پورا انتظام ہو, بھائی ہوا چاہیے, ہوا کی گزرگاہ. ہوا بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو یہ ہوا یا تو نعمت کے طور پر, اچھا یہی ہوائیں بارشیں بھی برسا رہی ہیں, تو ہوا سے جو عقل مند لوگ ہیں نا, جب اچھی ہوائیں چلتی ہیں تو بھی ان کو اللہ یاد آتا ہے, اور جب طوفانی ہوائیں چلتی ہیں تو بھی خوف سے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور جن کے دل پتھر بن چکے ہیں ان کو اچھی ہواؤں سے بھی اللہ یاد نہیں آتا, اور طوفانی ہواؤں میں بھی اللہ یاد نہیں آتا ان کو. لیکن اللہ نے کہا ان ہواؤں کا کام یہ ہے فالملقیات ذکرا, کہ لوگوں کے دلوں میں ذکر ڈالنا, اللہ کی یاد ڈالنا. وہ یاد کیا ہے؟ عذرا او نذرا, یا تو توبہ کروانا یا ان کو اللہ سے ڈرا دینا. توبہ کیسے ہوتی ہے؟ جب اچھی ہوائیں چلتی ہیں انسان کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے. ہوا جب بند ہو جائے کیسی گھٹن محسوس ہوتی ہے, دم گھٹتا ہے, اور ہوا چلنے سے کس قدر بہترین سکون ملتا ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں نا, جو کنجسٹڈ ایریاز ہیں اور جو گنجان آبادی والے علاقے ہیں وہاں سے نکل کے انسان کو کھلی فضاؤں میں رہنا چاہیے. آبادی مسئلہ نہیں ہے, جو پوری کوشش ہو رہی ہے نا فیملی پلاننگ والوں کی کہ آبادی بہت بڑے مسائل پیدا کر رہی ہے. آبادی مسائل پیدا نہیں کر رہی ہے, آبادی کو مینیج نہ کرنا مسائل پیدا کر رہا ہے. تو آبادی کی مینجمنٹ یہ ہے کہ آبادیوں کو بڑھایا جائے, شہر سے باہر نکالا جائے, نئے شہر آباد کیے جائیں. ایک ہی جگہ پہ سارے گھسے چلے جا رہے ہوں گے تو ہوا کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ نے ہواؤں کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ ذکر کیا ہے. تو اس لیے ہمیشہ کھلی ہوادار جگہوں پہ رہنا چاہیے. ہمارے حضرت نے اپنا جو بیٹھنے کی جگہ جو اپنی بنائی تھی اس میں بھی اس کا خیال کیا تھا کہ باقاعدہ پراپر ہوا, یعنی آفس اور دفتر میں بھی اس کا خیال کیا جاتا تھا, جو اصلاحی مجلس تھی اس میں بھی اس کا خیال کیا جاتا تھا. تو ہواؤں کا بہت بڑا دخل ہے انسانی صحت پہ. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا قرآن میں تذکرہ کیا. جب ایسی کھلی کشادہ ہوا آپ کو ملے گی, آپ اس میں گہرے سانس لیں گے, آپ کے رگ رگ سے اللہ کا آپ شکر ادا کریں گے اور توبہ کریں گے کہ اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو میں کیسے تیرے سامنے معذرت نہ کروں اور اپنے گناہوں پہ تجھ سے معافی نہ مانگوں. فرمایا عذرا او نذرا, یہ توبہ بھی کرواتی ہیں اور ڈراتی بھی ہیں. اور جب طوفانی ہوائیں چلتی ہیں کیسے اٹھا کے پٹکتی ہیں. ہوا میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ بڑی بڑی عمارتوں کو گرا دیتی ہے وہ, اگر وہ بے لگام ہو جائے. اور کیسے بحری جہازوں کو ہم نے, میرے والد صاحب بنگلہ دیش میں تھے, انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. کہتے ہیں کہ ہم زمین سے چپکے ہوئے تھے جب طوفان آیا سمندری, کیونکہ زمین سے ذرا سا بھی کوئی اٹھا تو ہوا نے اس کو اٹھا دیا. تو ایسی کنڈیشن میں بڑی بڑی کشتیاں کہتے ہیں اور بحری جہاز سے ملتی جلتی کشتیاں ہم نے دیکھی ہیں کہ وہ پانی سے ہواؤں نے اٹھا کے ان کو باہر پھینکا ہے. تو اتنی زیادہ پاور اللہ نے ہواؤں میں رکھی ہے. تو وہ ڈرا دیتی ہیں اور لوگ توبہ کر دیتے ہیں. اور میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ بتایا کرتے تھے کہ بنگلہ دیش میں جب وہ گئے, انہوں نے وہ طوفان دیکھا تو اس کے بعد ہی دین پر مضبوط ہوئے ہیں. جب وہ اللہ کی قدرت دیکھی نا کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جب وہ طوفان تھما ہے نا تو ہواؤں نے جو چیزیں اٹھا کے پٹکی تھی تو ایسے ندی نالوں سے لوگوں کی لاشیں نکل رہی تھی جیسے کوئی کیڑے مکوڑے ہوں. یہ ہے اللہ کی طاقت اور قدرت, اور انسان میں اتنا تکبر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے وہ. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں عقل مند لوگوں کے دلوں میں یہ نصیحت ڈالتی ہے, شکر بھی کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں انما توعدون لواقع, یہ تمام قسم کی ہواؤں کی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قیامت واقع ہو کر رہے گی. کیونکہ یہ سارا نظام اللہ نے ایسا ہی نہیں بنایا کہ تم شکر کرو تو بھی مر کے مٹی ہو کے ختم, اور توبہ کرو تو بھی مر کے مٹی ہو کے ختم, اور ان سے عبرت حاصل نہ کرو, گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہو تو بھی مر کے مٹی ہو کے ختم. نہ نہ نہ, یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ جزا و سزا کا ایک دن ہے اور انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, کب آئے گا یہ جزا سزا کا دن؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی تاریخ نہیں بتاؤں گا لیکن علامات بتاؤں گا. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ, جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ, جب آسمان کو پھاڑ ڈالا جائے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ, بڑے بڑے پہاڑوں کو ریت کی طرح بکھیر دیا جائے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ, جب وقت متعین پر تمام پیغمبروں کو جمع کر دیا جائے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ, کس دن کے لیے اس جمع کرنے کو مؤخر کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ خود ہی ایک سوال قائم کر رہے ہیں کہ تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہوگا
کہ اللہ ابھی پیغمبروں کو جمع کر لے اور سب کا حساب و کتاب لے لے، تو مؤخر کیوں کر رہا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا لیوم الفصل، وہ فیصلے کے دن کے لیے، ابھی نہیں، ابھی دارالامتحان ہے یہ دنیا، ابھی تمہیں دیکھا جائے گا کون اچھا کر رہا ہے کون برا کر رہا ہے، جو برا کر رہا ہے اسے برا کرنے دوں گا، جو اچھا کر رہا ہے اسے اچھا کرنے دوں گا۔ یہ ایک فیصلے کا دن ہے جس دن تمام پیغمبر جمع ہوں گے، گواہی دیں گے اور تمام انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا پتا کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اتنا بتا دوں وہ فیصلے کا دن ایسا ہے کہ جس دن وہ فیصلے کا دن واقع ہوگا، جنہوں نے اس فیصلے کے دن کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے بڑی تباہی ہے۔ الم نہلک الاولین، اللہ کہتے تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہم نے پچھلوں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ ثم نتبعہم الآخرین، پچھلوں کو ہلاک کر کے نئی نسلیں پیدا کی ہم نے، اس کے بعد والوں کو ہم لے کر آئے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، مجرمین کا ہم یہی حشر کیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، جس دن قیامت قائم ہوگی، اللہ اسی جملے کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ان کے لیے بڑی تباہی والا دن ہوگا۔ الم نخلقکم من ماء مہین، دیکھیں اللہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، دلائل بھی دے رہے ہیں۔ قیامت کا انکار کس بیس پہ ہوتا ہے بھائی؟ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، پہلی دفعہ تو ایسے بن گئے تھے، دوبارہ تو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے، تو میڈیکل سائنس اس بات کو نہیں مانتی ہے، سائنسدان انکار کرتے ہیں، تو اللہ ساتھ ساتھ دلائل بھی دیتے رہتے ہیں۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو ایک ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ کیا حیثیت تھی اس پانی کی؟ اس میں کیسے آنکھ ناک کان بنا دیے، دل دماغ جگر بنا دیا اس میں، کیا پورا انسان بنا دیا اس میں؟ فجعلناہ فی قرار مکین، اور ہم نے اس کو ایک ٹھکانہ دیا مضبوط، ایک مضبوط ٹھکانہ دیا ہم نے، قرارگاہ دی مضبوط۔ اتنا سا اسپم ہوتا ہے اور کیسے مضبوطی سے جا کے ماں کے رحم سے چپکتا ہے وہ، اور پھر ہلتا نہیں اپنی جگہ سے، اور کیسے اس کا اندازہ ٹھہرایا اللہ نے، الی قدر معلوم، ایک متعین ٹائم تک کے لیے اس کو رکھا ہے، یعنی وہ 9 مہینے کا اکثر ٹائم ہوتا ہے، وہ 9 مہینے بھی ایک کیلکولیشن ہے۔ اللہ اس کو زیادہ عرصے کے لیے چھوڑ دیتے تو بھی نقصان، کم کے لیے کیلکولیشن ہوتی تو بھی بچہ پورا بن ہی نہیں پاتا۔ کیا زبردست کیلکولیشن ہے کہ اتنے ٹائم کے لیے رکھا ہے کہ وہ گرو کرتے کرتے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر پورا بچہ اور ہارٹ بیٹ اور یہ سب بننے کے بعد جب اس کا ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے کہ بھئی یہ سوٹیبل ٹائم ہے کہ 9 مہینے اتنے دن رہنا چاہیے، اس کے بعد ہم اس کو ماں کے رحم سے باہر نکالتے ہیں، یہ کیلکولیشن بھی خود بخود نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ سب کام ہم نے نہیں کیے، کیا کوئی اور کر رہا ہے یہ کام؟ ملحد تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہے ہیں۔ کس قدر یعنی بڑی جہالت ہے اور کتنا بڑا کفر ہے یہ۔ فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم، ایک معلوم اندازے تک ہم نے اس کو ماں کے رحم میں رکھا، فقدرنا، یہ اندازہ ہم نے لگایا، یہ خود بخود نہیں ہے۔ فنعم القادرون، کیا بہترین اندازہ لگانے والے ہیں ہم، کیا بہترین کیلکولیشن ہے کہ اتنے ٹائم تک اس کو ماں کے رحم میں رہنا ہے، اس سے زیادہ سوٹیبل ٹائم کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ اپنی خود تعریف کر رہے ہیں، کیا ہی بہترین ہم نے اندازہ ٹھہرایا اس کا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس لیے اللہ کہتے ہیں واقعی جو قیامت کے دن کو جھٹلائیں گے ان کے لیے بڑی تباہی ہے، کیونکہ اللہ نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والا نہیں بنایا، سمیٹنے والا؟ کیا مطلب؟ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے زندہ مردہ لوگ ہیں، زمین سمیٹے جا رہی ہے۔ یعنی اس آیت کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ مر چکے ہیں، ان کو بھی زمین نے کھا لیا تاکہ اسپیس بنے نئی نسل کے لیے۔ یہ بھی ایک نظام بنایا ہوا ہے اللہ نے کہ جتنے انسانوں نے قیامت تک کے لیے پیدا ہونا ہے، زندوں اور مردوں نے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، سب کو سمیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ اتنا بڑا زمین کا سینہ ہے کہ ساری مخلوق کو لے لیا اس نے اپنے اندر، اور اسپیس ختم نہیں ہو رہی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والا نہیں بنایا، احیاء، زندوں کے لیے بھی، و امواتا، اور مردوں کے لیے بھی، یعنی جس کے لیے جس طرح جو جگہ جس طرح رہنا سوٹیبل تھا وہ اس کو مہیا کیا۔ زندوں کو اسپیس چاہیے، مردوں کو اللہ نے کیا کیا، زمین نے کھا کے ختم کیا ان کو، تاکہ وہ بھی زمین کے اندر سمٹ جائیں اور زندوں کے لیے جگہ بنے، اور زندہ اور مردہ سب کے لیے یہ زمین اس میں اتنی اسپیس ہو کہ سب اس میں سما جائیں۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور ہم نے بنایا اس زمین میں اونچے اونچے بنائے پہاڑ، شامخات اونچے اونچے پہاڑ، یہ بھی اس زمین کے فائدے کے لیے۔ واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے پلایا تم کو میٹھا پانی۔ زمین میں 2/3 کڑوا پانی ہے، اگر اللہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا کس قدر کڑوا پانی ہم پیتے، یا اس کو میٹھا کرنے میں کتنی محنت لگتی۔
تو پانی کے جو ذخائر ہمارے پاس ہیں وہ تو سارے کڑوے، لیکن جو ہمیں پلایا جاتا ہے بارش میں پانی اٹھا کے اور زمین میں داخل کر کے وہ انتہائی میٹھا، تو ہم نے کیا تمہیں میٹھا پانی نہیں پلایا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، جس قیامت کا تم انکار کیا کرتے تھے نا، جس عذاب کا، چلو اس عذاب کی طرف۔ انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ، ایک ایسے سائے کی طرف، یعنی سائبان کی طرف چلو جس کے 3 شاخیں ہیں۔ سائبان سے کیا مراد ہے؟ حضرت قتادہ جو جلیل قدر تابعی ہیں ان سے اس کی تفسیر منقول ہے کہ جہنم کی جو بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی نا، اس سے دھواں ہوگا، وہ دھواں 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اس میں کیا حکمت ہے اس پہ بہت کچھ کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اس کی ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا۔ تو 3 حصوں میں وہ دھواں تقسیم ہو جائے گا، اس لیے اس کو 3 شاخیں کہا گیا ہے۔ اور یہ جب کافر میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے ہوں گے تو جیسے اللہ کے نیک بندے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جیسے قرآن، جیسے احادیث میں آتا ہے، تو ایسے ہی میدان حشر میں جو بدبخت لوگ ہوں گے وہ اس دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو جہنم سے اٹھے گا۔ انہا ترمی بشرر کالقصر لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، یہ ایسا سائبان ہوگا کہ نہ جو سایہ کرے گا یعنی گرمی شعلوں سے بچائے گا، ولا یغنی، لا ظلیل نہ ٹھنڈک پہنچائے گا کیونکہ گرمی سے بچا کے سایہ ٹھنڈا پہنچاتا ہے، ولا یغنی من اللہب، اور نہ ان شعلوں سے بچائے گا جو جہنم سے نکل رہے ہیں۔ انہا ترمی بشرر، یہ جو سائبان ہے یہ پھینکے گا ایسے شعلے، کالقصر، جو محلات کی طرح بڑے بڑے شعلے ہوں گے، کأنہ جمالۃ صفر، جیسے کہ وہ زردی مائل سیاہ اونٹ ہیں۔ دیکھیں جب آگ کے شعلے گرتے ہیں نا اچھل اچھل کے، تو پہلے بڑے ہوتے ہیں پھر وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو یہ تعبیر ہے کہ جب وہ بڑے بڑے شعلے ہوں گے ایسے جیسے بڑے بڑے محلات، اور پھر ان کے جب وہ زمین پہ گریں گے تو ایسی کیفیت ہوگی جیسے اونٹ اونچی گردن والے بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں نا، اونٹ بھی ایک بڑا جانور ہے، تو اس لیے اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ ایک ایسا دن ہے جس دن یہ کلام بھی نہ کر سکیں گے، یعنی وہ کلام جو ان کو فائدہ پہنچائے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ اپنا عذر پیش کریں، یعنی عذر پیش کرنے سے وہ عذر جو قبول کیا جائے، ایسا عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کا دن ہے۔ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ، دیکھو اے انسانوں ہم نے تمہیں بھی آج جمع کر لیا اور تم سے پہلوں کو بھی۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، تمہارے لیے اگر کوئی تدبیر ہے تو میرے خلاف کرو، پوری تدبیر کرو تم، یعنی بچاؤ اپنے آپ کو اس عذاب سے اور میرے خلاف تدبیریں کرو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جس دن قیامت قائم ہوگی، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، برے لوگوں کی جہاں سزا کا ذکر ہو، قرآن نیک لوگوں کی جزا کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ بے شک جو ڈرنے والے تھے اللہ سے، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں، وفواکہ، ایسے پھلوں میں، مما یشتہون، جس پھل کا ان کا دل چاہے گا۔ کلوا واشربوا، کہا جائے گا کھاؤ اور پیو، ہنیئا، رج کے، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اچھے عمل کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور جو اس جنت کو جھٹلاتے ہیں نا ان کے لیے تباہی ہے۔ کب ہے تباہی؟ دنیا میں نہیں، جب قیامت قائم ہوگی۔ کلوا وتمتعوا، دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اگر اللہ چاہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا، انہی مکذبین کو اللہ خطاب کر رہا ہے، کھاؤ وتمتعوا، اور مزے اڑاؤ، کیونکہ کھانا پینا اور موج مستیوں میں رہنا ہی انسان کو قیامت سے غافل کرتا ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں کھاؤ اور مزے اڑاؤ، قلیلا، تھوڑے دنوں کے لیے۔ انکم مجرمون، بے شک ہو تم مجرم۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور تباہی ہے قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیات کو اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے نافرمانوں سے، ارکعوا، اللہ کے حکام کے سامنے جھک جاؤ، لا یرکعون، یہ نہیں جھکتے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ٹھیک ہے آج مزے اڑا لو، لیکن جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ بتائیے، اور ہمیں بھی تسلی دے رہے ہیں جو اگر ہم دعوت کا کام کریں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، اس قرآن کے بعد کون سی ایسی بات ہے جس کے بعد یہ ایمان لے کر آئیں گے؟ یعنی اگر اب بھی ایمان یہ نہیں لے کر آ رہے
تو اس قرآن سے زیادہ مدلل، جامع اور بلیغ کلام تو کوئی ہو نہیں سکتا. اتنے دلائل اللہ نے دے دیے، اس کے بعد اور کون سی بات رہے گی کہ ایمان لے کر آئیں گے؟ یعنی اب بھی ایمان لے کر نہیں آ رہے تو آپ مایوس ہو جائیں، یہ نہیں لے کر آئیں گے ایمان. جس نے لانا ہوگا یہ سب سن کے ایمان لے آئے گا. جیسے ہم کسی کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیں، گواہوں پر گواہ پیش کریں، پھر بھی وہ نہ مان رہا ہو تو ہم کہیں گے یار میں اتنے گواہ پیش کر چکا ہوں، اتنی دلائل دے چکا ہوں، تو اس کے بعد اب اور مزید تجھے کون سی دلیل چاہیے جس کے بعد تو میرے دعوے کو قبول کر لے گا؟ یعنی یہ بتایا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ تو ضدی ہٹ دھرم ہے، تو نے نہیں ماننا. یہ جی الحمدللہ ہمارا 29واں پارہ بھی مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے تفسیر کے یہ دروس الحمدللہ اپنی رحمت سے اور اپنے خاص فضل سے الحمدللہ مکمل کرا دیے. اور آج یہ آخری لیکچر تھا، اور اس آخری لیکچر کے ساتھ ہمارے 577 یعنی 577 لیکچرز تقریباً 40 منٹ کے اپلوڈ ہو چکے ہیں. 2020-25 اپریل میں ہمارے یہ لیکچرز اور دروس شروع ہوئے تھے، اور سپٹمبر 2025 میں یعنی 5 سال میں الحمدللہ یہ ہمارے 577 لیکچر کمپلیٹ ہوئے ہیں. جب میں نے یہ دروس شروع کیے تھے تو مجھے ایک خوف سا تھا کہ پتہ نہیں میری زندگی وفا کرے گی کہ نہیں کرے گی، یہ خدمت میں مکمل کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا. لیکن آج الحمدللہ مجھے اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ یہ قرآن کے یہ دروس میں الحمدللہ آج کمپلیٹ کر رہا ہوں. اور میرے دل کی ایک عجیب کیفیات ہیں، خوشی بھی ہو رہی ہے اور غم بھی ہو رہا ہے. غم اس بات کا ہو رہا ہے کہ ایک مبارک سلسلہ جو میں آتا تھا اور اللہ کا کلام بیان کرنے کا ایک موقع ملتا تھا مجھے، وہ موقع ختم ہو رہا ہے. 5 سال انسان کنٹینیو کوئی کام کرتا ہے تو اس کام سے ویسے ہی ایک محبت ہو جاتی ہے، اور کام بھی کیا ہو کہ اللہ کے کلام کو بیان کرنے کا موقع مل رہا ہو. میں اس میں سب سے پہلے شکر ادا کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا کہ اس کا بہترین بدلہ اللہ سب سے پہلے میرے والدین کو دے، جنہوں نے مجھے پالا، تربیت کی اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں اللہ کے کلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں. پھر اس کے بعد میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کا بدلہ میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جن سے میں بیعت تھا، اور ان کے بعد حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، جن سے میں ان کی دنیا سے جانے کے بعد بیعت ہوں، انہی 2 بزرگوں کی صحبت میں ٹوٹا پھوٹا جو بھی مجھے دین کی خدمت کا اللہ نے موقع دیا اور جو میری ٹوٹی پھوٹی تربیت ہوئی، اس میں ان 2 بزرگوں کا سب سے زیادہ دخل ہے. میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی تفسیر کو ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور اپنے بڑے بھائیوں کے لیے بھی جنہوں نے دین کا علم حاصل کرنے کے دوران مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور میرے استاد حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب، جن کی دعوت پر اور محنت پر میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آیا، اور ان سے بھی میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی. اور خصوصیت کے ساتھ میرے 2 استاذ، جن میں ایک مفتی محمد صاحب حفظہ اللہ جامع الرشید کے شیخ الحدیث، جن سے میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی، اور خاص طور پر جو فتوے کا کام ہے، افتاء کا کام ہے، اس میں ان کی بہت زیادہ ان کی نگرانی میں نے اس کام کو سیکھا. حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب، جن کی 1 سال خاص محنت اور اس کے بعد بھی محنت، جس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور میرے استاذ حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب، جن سے خاص طور پہ قرآن سیکھنے میں مجھے بہت زیادہ معاورت ملی. اور بھی دیگر جتنے میرے اساتذہ ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے اس عمل کو صدقہ جاریہ بنائے. میرے یہ 577 لیکچرز ہیں، جن میں شروع کے 10 لیکچر تفسیر کے ہیں، گرامر کے ہیں. آپ وہ 10 لیکچر سننے کے بعد جب یہ باقی لیکچر سنیں گے تو میں اللہ کی رحمت سے پوری امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ قرآن آپ کے لیے اتنا آسان ہو جائے گا کہ آپ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں گے یا تراویح میں نماز میں سنیں گے تو آپ کو بنیادی مفہوم ان آیتوں کا سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. اتنا آسان کر کے میں نے اس کو پیش کیا ہے. اور ان لیکچرز کی، دروس کی خصوصیت یہ ہے کہ ٹو دا پوائنٹ قرآن کی آیتوں کو فوکس کیا ہے میں نے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان دروس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے.
مختلف چینلوں پہ شیئر کیجئے، شارٹ کلپ بنا کے ڈالیے، مختلف زبانوں میں اگر ڈبنگ کر سکتے ہیں، ترجمہ کر سکتے ہیں، ترجمہ کریں آپ، اور جتنا زیادہ آپ اس کو پھیلائیں گے، پڑھیں گے، آگے لوگوں کو پڑھائیں، یہ سب انشاءاللہ میرے لیے، میرے اساتذہ کے لیے، والدین اور اکابر کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور میں اس دوران جن لڑکوں نے ان تفسیر کے لیکچرز کو اپلوڈ کرنے میں مدد کی ہے، چاہے وہ کیمرہ مین ہو، چاہے وہ ایڈیٹر ہوں، کہ سب ایک جب بھی کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو سب اس میں شریک ہوتے ہیں، ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے بھی اس میں تعاون کیا، اور اللہ سے دعا کروں گا کہ ان لیکچرز کو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے۔ اختتامیہ دعا کے ساتھ ہم اپنے ان دروس کو ختم کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگ سے بھی گزارش کروں گا کہ دعا میں آپ بھی میرے ساتھ شریک ہوں، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھی ان لیکچرز کو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین۔ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ان دروس کو اپنے دربار میں قبول فرما، ان میں جو کمی کوتاہی ہوئی اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ ان دروس کو میرے لیے، میرے والدین، اکابر، اساتذہ، مشائخ اور جن لوگوں نے اس کو ریکارڈ کیا، جس طرح بھی پھیلایا، تعاون کیا، سب کے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ تیرے کلام میں تو نے ہمیں احکامات دیے، جو ہم نے کہے سنے، سب سے پہلے اللہ ان تمام احکامات کو ہمیں اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں صبح و شام قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس میں موجود پیارے پیارے احکامات پر اے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارا ایمان مضبوط فرما۔ اے اللہ اس کلام کو ہمارے لیے قیامت کے دن حجت بنا۔ اے اللہ اسے ہمارے خلاف حجت نہ بنا۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی ان دروس کو آگے دنیا میں پھیلائے، جو بھی ان دروس کو آگے نقل کرے، پھیلائے، نشر کرے، اے اللہ اس کے عمل میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس عمل کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما۔ قیامت کے دن اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ جس مسلمان کی جو جائز مراد ہو، اللہ اس کی مراد کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان جہاں بھی مظلوم ہیں، کمزور ہیں، ظلم کا شکار ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کی مدد فرما۔ ظالموں کو ہدایت عطا فرما، جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، جنت الفردوس کا وارث بنا۔ اللہم اجعلنا من الوارثین الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد۔ میں آئیے تو اسی طرح یاد رکھو اللہ نے مرد کو عورت کے لیے سربراہ بنایا ہے، تو یہ سربراہ جب بنے گا جب وہ اس کے جوڑ کا یا اس سے اوپر کا ہو۔ افضل تو یہ کہ اوپر کا ہو۔ کس چیز میں؟ پیشے کے اعتبار سے۔ پیشہ کیا ہے؟ بہت سارے پیشے ایسے ہیں عرف میں کم سمجھے جاتے ہیں، کچھ پیشے ایسے ہیں عرف میں عزت دار۔ آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ بتائیں میں چارٹرڈ اکاؤنٹ، فوراً رشتہ ٹھا کر کے ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بھائی سی اے کیا ہوا ہے۔ آپ بتائیں کہ میں 1 کروڑ روپے کما لیتا ہوں، کیسے کماتا ہوں؟ مسجدوں کے بیت الخلا صاف کرتا ہوں میں، اس سے میری منتھلی 1 کروڑ آمدن ہے۔ آمدن تو بہت ہے لیکن جو پیشہ ہے وہ کیا ہے؟ بیت الخلا صاف کرنا، لو لیول کا۔ تو ایک لڑکی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی بیٹی ہوگی وہ ایک ایسے آدمی کی جو بھنگیوں سے بیچاروں سے پیسے کلیکٹ کرنے کے لیے کرسی ڈال کے باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ مینٹلی وہ لیول ہی نہیں ہوگا نا اس کا۔ یہ میں اتنا زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ جو 2-3 شادیوں کا ہماری سوسائٹی میں رواج ختم ہوا ہے نا، اس سے عورت کا کفو میں اس کے جوڑ میں شادی ہونے کا تصور اب ختم ہو گیا، کیونکہ رشتے مارکیٹ سے کیا ہیں؟
شارٹ. جب مرد زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے تو شادی کرنے کے لیے مردوں کو عورت نہیں ملتی تھی, تو وہ اپنے سے کمتر کی طرف جایا کرتے تھے اور عورت اپنے سے برتر کی طرف جایا کرتی تھی. اب سارا نظام کیا ہو گیا ہے؟ الٹا. آج ہم نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں یہ آیتیں بھی ہیں. اللہ نے سورہ یہ جو 5واں پارہ ہم نے شروع کیا, اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا, آج کی تراویح میں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, اے ایمان والو اگر تم کسی آزاد عورت سے نکاح کی تم میں طاقت ہی نہیں ہے. پتہ چلا اس زمانے میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو آزاد عورت سے نکاح کی ان میں استطاعت تھی نہیں. کیوں نہیں تھی؟ کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. اس لیے کہ جو عام آزاد عورت تھی اس کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی تھا. تو بہت سے لوگ صحابہ تابعین کے دور میں ایسے تھے جن کے پاس پیسہ بھی ہے, بیوی بھی نہیں ہے نکاح میں, لیکن پھر بھی کوئی آزاد عورت ان سے نکاح اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کو اس سے بھی اونچے اسٹینڈرڈ والے لوگ میسر تھے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ حضرت جعفر طیار جب شہید ہوئے, ان کی زوجہ حضرت اسماء, تو ان کو نکاح کا پیغام حضرت ابو بکر نے بھی بھیجا, سیدنا علی نے بھی بھیجا. یہ دونوں بڑے بڑے لوگ تھے خاندانی اعتبار سے بھی, ہر لحاظ سے, لیکن انہوں نے ترجیح دی سیدنا ابو بکر کے نکاح کو. حالانکہ بیوہ تھی لیکن نکاح پہ پیغام آ رہے ہیں, اور سیدنا علی کا رشتہ ریجیکٹ کیا عمر کم ہونے کی بیس پہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کہا میچور جو ہے ابو بکر ہیں. پھر حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا تو پھر انہوں نے قبول کر لیا. تو یہ بیوہ عورتوں کی اس طرح سے وہاں 2 رشتے آ رہے ہیں, 3 آ رہے ہیں, وہ سلیکٹ کر رہی ہیں کہ ان میں سے کس سے کرنا ہے ہم نے. آج ایسا نہیں ہوتا کہ بیوہ عورت کے پاس رشتوں کی بھرمار ہو. اگر بھرمار بھی ہوگی تو وہ اس کے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہوں گے. جاؤ شادی دفتروں میں جا کے دیکھ لو, اسٹینڈرڈ گیا تیل لینے. آج مرد کر رہا ہے, مرد کی شرطیں لگ رہی ہیں. اب مرد شرطیں لگا رہا ہے, یہ تعلیم ہو, یہ ایجوکیشن ہو, اتنا کماتی ہو, ایسے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا سیٹ اپ جو الٹا ہوا ہے نا, یہ اس لیے الٹا ہوا کہ ہم نے نکاح طلاق کے حکام اسلام سے لیے اور ایک بیوی پر اکتفا والا نظام ہندوؤں سے لے لیا. تو دونوں سسٹم ایڈجسٹ بولو ہو ہی نہیں رہے. یہ سسٹم ہے, یہ سسٹم نہیں ہے. یہ وہی سسٹم ہے جس کے بارے میں لندن سے بیان آیا تھا, کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے, حلالی پن. جی صحیح آیا تھا نا بیان, کیا الیکشن جب ہو رہے تھے وہاں سے لوگ جیت رہے تھے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے. جو اتنے ہائی لیول کی لڑکیاں, ان کی شادیاں, میں نے خود ڈاکٹروں کا نکاح میٹرک کے بھگوڑوں سے کروایا الحمدللہ. ڈاکٹر لڑکی تھی, شادی اس کی میٹرک کے بھگوڑے سے ہو رہی ہے. تو جب تک سوسائٹی میں 2-3 شادیوں کا رواج نہیں ہوگا, لڑکی ہمیشہ اپنے سے کمتر میں جانے پر مجبور ہوگی. تو اللہ, وہ میں آیتیں پڑھ لوں, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا, اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بہت سے لوگ تھے, یہ مردوں کو یہ کہا جا رہا ہے استطاعت نہیں ہے. آج رشتوں میں پرابلم لڑکیوں کو ہوتی ہے, لڑکوں کو نہیں ہوتی. پہلے لڑکوں کو ہوتی تھی, لڑکیوں کو نہیں ہوتی تھی. تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, تم کسی کی باندی سے نکاح کر لیا کرو. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, باندی سے نکاح میں اتنے مسائل ہیں نا کہ باندی جس مولا کی ہوتی ہے خدمت بھی اسی کی کرے گی, اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نکل نہیں سکتی. بیوی آپ کی ہے, خادمہ اس کی ہے. کتنا ٹینشن والا نکاح ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا بچہ ہوگا, غلام اس کا ہوگا, آپ کے مولا کا ہوگا آپ کا بیٹا, لیکن اس کا غلام پہلے ہوگا. وہ کتنی ٹینشن ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ ذالک لمن خشی العنت منکم, یہ نکاح ترغیبی نہیں ہے, اس میں بڑے فسادات ہیں, لیکن زنا سے بہتر یہی ہے کہ یہ کر لو. زنا مت کرو, زنا مت کرو کسی کی باندی سے. تو صحابہ زنا سے بچنے کے لیے نکاح میں اپنا لیول کتنا گرا دیتے تھے قرآن کے مطابق, تاکہ زنا نہ ہو. تو اب بتاؤ, اب تو جو عورتیں لو لیول ہیں وہ باندیاں تھوڑی ہیں کسی کی. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی 8ویں پاس ہوگی, میٹرک نہیں کر پائی بیچاری, تو اس سے کوئی میٹرک والا شادی نہیں کر رہا, میٹرک والے سے انٹر والا شادی نہیں کر رہا. اللہ تو صحابہ کو کہہ رہا ہے زنا سے بچنے کے لیے کسی کی باندی, لونڈی تو بہت ہی کم سمجھی جاتی تھی, کم درجے کی, لیکن اللہ نے کہا زنا سے بہتر ہے اس سے نکاح کر لو. نہ وہ تمہاری خدمت کر پائے گی, نہ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر تمہارے ساتھ رات گزار پائے گی, لیکن چلو ایک حلال رشتہ تو ہو جائے گا نا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا زنا مت کرو, اس لیول کی عورت سے نکاح کر لو. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں جس سوسائٹی میں تعدد زوجات ہوتا ہے نا, لونڈے لپاڑوں کو لڑکیاں ملتی نہیں ہے, کیونکہ لڑکیوں نے اچھے اچھے میاں پہ قبضہ کر لیا ہوتا ہے. جو اس ہائی لیول کے ہوتے ہیں نا, ساری ان کی زوجہ بن جاتی ہے, رائل فیملی اور بڑے بڑے لوگوں کے ہاں. بھائی یہ گاڑی سائڈ پہ کر لو یار, یہ گاڑی ہے جی
258 ऑल्टो कार है, 258। तो सहाबा करام में भी ऐसा ही था कि अल्लाह ने फरमाया अपना मेयार गिरा दो, मैं किसी की बांदी से निकाह कर लो। तो हजरत बरीरा बांदी थी ना, उनके शौहर ने निकाह कर लिया था। फिर बांदी में एक प्रॉब्लम यह है कि उसका मौला आजाद कर देगा तो उसको तलाक का हक भी आ जाएगा उसके पास, ये एक अलग टेंशन थी। लेकिन उन्होंने किया भाई जिना से बचने के लिए बेहतर है, क्योंकि औरत मिलती नहीं थी उस जमाने में आसानी से। आज मर्द के बहुत नखरे हो चुके हैं, क्योंकि औरतें मार्केट में होलसेल के हिसाब से, बल्कि कोई लौंडा सोसाइटी में अच्छा हो ना तो खानदान की औरतें उसे खानदान से बाहर जाने नहीं देती हैं। जिसके एक आध बेटा कोई काम का निकल आया ना, तो देखो महल्ले पड़ोस की औरतें उससे ताल्लुकात बनाने की कोशिश हुई, हमारी बेटी से निकाह कर लो। तो ये सारा सेटअप उल्टा चल रहा है, और ये हलालीपन है जो हम लोगों ने मिचा के रखा हुआ है। तो ये मैं पागल नहीं हूं जो 4-4 शादियों में बोलता रहता हूं, मेरा दिमाग नहीं खराब है। हमने इसको समझा, इस फलसफे को इस्लाम के, समझ रहे हो। और मैं जो बड़े बड़े कभी दावे कर देता हूं ना, मेरे खिलाफ अहले हदीस लोग क्लिप बना रहे होते हैं, इसने इजमा का दावा कर दिया, इतना मुबालगा कर दिया। तो ये दावा किया होता है तो वो दावा सही होता है, वो दावा सही होता है। तो ऐसे ही हवाई दावा नहीं कर दिया हो। तो अब मैं इस रमजान में कोशिश कर रहा हूं, जितने लोगों ने इस तरह के मेरे खिलाफ क्लिप बनाए हैं ना, जैसे तरावी पर या तलाक सलास पर या और, वो उसमें पूरा रिएक्शन में रिकॉर्ड करवाऊं, फिर बताऊं कि मुबालगा कौन कर रहा है। तो एक तरावी पे इंशाल्लाह मार्केट में आने वाला है इंशाल्लाह। खैर, तो एक तो अल्लाह ने यह हुक्म दिया कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के पसली से किसको पैदा किया? अम्मा हव्वा को। फिर अल्लाह कहते हैं वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, फिर अल्लाह ने उन दोनों से दुनिया से मर्दों और औरतों को फैला दिया, पूरी दुनिया। हम भी हैं, चाइना में भी, कनाडा, अमेरिका, जहां भी जाओ ये सारे, आप देखो जब ग्राफ बनाते हैं ना, स्कूलों में ग्राफ बनाना सीखते हैं ना, तो ग्राफ जब बनाते हैं, कोई आबादी बढ़ रही हो तो माजी में जाओगे तो क्या होगी? वो कम होगी। तो ये जो आज इंसान है ना 6 अरब के करीब, इनका ग्राफ आप बनाएं तो पीछे होते 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 यूं सिमटेगा ना, क्या ख्याल है? और ये सारे इंसान आएंगे या बीच में बंदर भी आएंगे? इसमें सारे इंसान आएंगे, होते 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 एक इंसान पे जाएंगे। ये इसमें बंदर मार्केट में कहीं भी नहीं है। तो ये डार्विन लंबी फेंक कर गया है और इसी को हमारे लोग कैच कर रहे हैं। देसी लिबरल दलील से ये नजरिया बिल्कुल साबित नहीं है। बकरी के वहां बकरा पैदा होता है, गधी के यहां गधा पैदा होता है, शेरनी के यहां शेर पैदा होता है। सदियों से यही हो रहा है। तो इंसानों का ग्राफ भी माजी में लेके जाओगे, आबादी सिमटेगी, होते 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 1 लाख पे आएगी, फिर 50,000 पे आएगी, फिर 25,000 पे आएगी, फिर 5,000 पे आएगी, फिर 1,000 पे आएगी, फिर 500 पे आएगी, 250 पे आएगी, 100 पे आएगी, 50 पे आएगी, 25 पे आएगी, 4 पे आएगी, 2 पे आएगी, फिर 1 आदम पे आएगी। इसमें बंदर बोलो कहीं भी नहीं है। तो बकवास है ये जो फेंक के गए लंबी लंबी। खैर, तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तकुल्लाह, उस अल्लाह से डरो, अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, जिसका तुम वास्ता देते हो एक दूसरे को। जब कोई तुम्हारा हक अदा नहीं कर रहा होता, उसको वास्ता देने के लिए कहते हो अल्लाह से डर। तो अल्लाह कहते हैं खुद भी किससे डरो? अल्लाह से डरो। वल अरहाम, और रिश्तों का भी एक दूसरे को वास्ता देते हो। और बहुत सारे काम तुम्हारे रिश्तों की वजह से हो जाते हैं। रिश्ते का क्या मतलब? यार तू मेरे भाई होके मुझे गुटके के पैसे नहीं दे रहा। आजकल तो चल रहा है, मैं तो वही बताऊंगा ना। यार तू मेरी बहन होके मैं तुझसे कह रहा हूं पानी पिला दे, पानी नहीं पिला रही। बहनों का तो भाइयों का एहतराम होता है। तू मेरा भाई होके, मैं बेवा हूं, मेरा भाई होके मेरे बच्चों का खर्चा नहीं दे रहा। ये सब रिश्ते अंग्रेजों में नहीं होते। ये अंग्रेजों में ये सेटअप मार्केट से क्या हो गया? शॉर्ट। अब्बा ही नहीं पाल रहे तो आगे बहन भाई को कौन पालेगा? लेकिन अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें आदम और हव्वा से इसलिए बनाया कि तुम्हारे आपस में रिश्ते कायम हो जाएं। अम्मा हव्वा और आदम अलैहिस्सलाम निकाह के जरिए थे, मियां बीवी थे, माज अल्लाह नकले कुफर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे। तो अल्लाह कहते हैं इसी से मैंने फैला के रिश्ते बना दिए, और उन्हीं रिश्तों का वास्ता दे के तुम एक दूसरे से हुकूक लेते हो। बाप अपने बच्चों पे क्यों खर्च करता है? रिश्ता है। बच्चे बाप से कितना खाते हैं पूरी जिंदगी। घर मिला, नाम मिला, पराठे मिले, मलाइयां मिली, पकोड़े मिले, है भाई। मां से कितना खाते हैं, दूध पिलाती है पहले वो, अगर वो मां ना होती पिलाती, एक एक घूंट के पैसे लेती वो, समझ रहे हो। रिश्तों की वजह से मां भी खिलाती है, बाप भी खिलाता है, मोहब्बतें होती हैं। अल्लाह कहते हैं इन्हीं रिश्तों का तुम वास्ता देते हो एक दूसरे को। तो ये रिश्ते बनाने वाला कौन है? अल्लाह। लिहाजा उससे भी तो डरो जिसने ये तुम्हें रिश्तों में जकड़ दिया। इससे पता चलता है रिश्ते बहुत बड़ी नेमत है, जिससे अंग्रेज ज्यादातर, सब नहीं, महरूम हो गए।
وہ بیچارے محروم, مارکیٹ سے رشتے کیا ہو گئے ان کے, اور کیوں محروم ہوئے؟ نکاح نہ ہونا. تبھی میں نکاح پہ چیختا ہوں, اتنا میں پاگل نہیں ہوں. میں ایک بات آپ لوگ کو بتا دوں, بہت سے لوگ میرے پہ کمنٹس میں تو پاگل ہو گیا, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. میں سب کچھ ہو سکتا ہوں, لیکن میں قرآن ہاتھ میں رکھ کے بول دوں, اب تک کی رپورٹ کے مطابق الحمدللہ میں پاگل نہیں ہوں, یہ میں بتا دوں. اس لیے میری کسی بات کو یہ نہ کہا کرو پاگل ہو گیا ہے, آپ پاگل ہو سکتے ہو. جلدی سے لطیفہ سنا دوں پھر سمجھ میں آئے گا. جو مجھے پاگل کہہ رہے ہیں نا کہ ہر وقت نکاح نکاح شادی شادی کرتا رہتا ہے, بھائی سوسائٹی میں یہی چیز تو ختم ہوئی ہے, باقی تو سب چل رہا ہے, اور اسی چیز کو ختم کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں, تعلیمی اداروں میں خود سال سال لگے ہوئے تبلیغی اپنے بچوں کی شادی نہیں کر رہے, مسجد کا امام اپنے بچوں کی شادی نہیں کر رہا, وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ لے کے ان کے لونے لپاڑے گھوم رہے ہیں. جو سوسائٹی میں زنا پھیل رہا ہے, سال لگانے کے لیے گئے ہوئے ہوں گے. یہ نہیں کہ وہاں سے یہ سیکھ کے آ جائیں کہ بھائی اپنے اللہ پہ توکل کرو, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ لونا بڑا ہو گیا, پتہ نہیں کیا کچھ کرے گا, چل یار اس کی شادی کر دو, چل یار اس بچی کو نمٹا دو. نہیں نہیں نہیں, ایک دم فوراً ابھی پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے دو, ابھی ایکچولی وغیرہ وغیرہ. وہ پھر لمبی بحث ہو جائے گی, یہ ترس قرآن رہ جائے گا. تو اس لیے میں اتنا چیختا ہوں کہ میں پاگل نہیں. وہ ایک بادشاہ کے یہاں بارش ہونے والی تھی, جلدی جلدی سارے لطیفے آج کل فارورڈ کا بٹن دبا کے کرنے پڑیں گے نا, قرآن نہ رہ جائے. وہ ایک بادشاہ کے یہاں نجومی نے بتایا کہ بارش ہونے والی ہے, جو بھی اس بارش کا پانی پیے گا پاگل ہو جائے گا. تو بادشاہ نے بولا ابے سارے پاگل ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں؟ اس نے کہا ہم اپنے لیے تالاب بنا کے اپنی زندگی تک کے لیے نا 50-60 سال کے لیے پانی الگ اسٹور کر لیں, ہم لوگ وہاں سے پیا کریں, پبلک کو پاگل ہونے دو. تو انہوں نے پانی تالاب میں اسٹور کر لیا, بارش ہوئی, سب پی کے وہ ساری پبلک پاگل ہو گئی. اب بادشاہ اور وزیر عقلمند وہاں سے لے جا کے چھپ چھپ کے پیا کرتے تھے. اب جب ساری قوم پاگل ہو گئی تو ان کو بادشاہ اور وزیر پاگل لگنے لگے, کیونکہ وہ پاگل ہوئے نہیں تھے. کیا خیال ہے ان کو؟ جب سارے پاگل ہوں گے تو جو نہیں ہوگا ان کو وہ پاگل لگیں گے نا. تو ان کو بادشاہ وزیر پاگل لگنے لگے, اور بادشاہ وزیر کے خلاف احتجاج شروع کہ ان دونوں کو باہر نکالو, یہ کیا ہے؟ پاگل ہیں. ہم الگ قسم کی باتیں کرتے ہیں اور یہ الگ. ہم کہتے ہیں جلدی شادی نہیں کرنی چاہیے, بادشاہ وزیر کہہ رہے ہیں جلدی شادی کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں مردوں کو زیادہ نکاح کرنے چاہیے, نہیں کرنے چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں زیادہ نکاح کرنے چاہیے. ہم کہتے ہیں 2 بچے ہی اچھے, بادشاہ وزیر کہتے ہیں بچے زیادہ ہونے چاہیے. تو یہ دونوں کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل, ان کو باہر نکالو. اب بادشاہ وزیر دلائل دے رہے ہیں, نہیں سمجھ میں آ رہا ان کے. تو پھر بادشاہ نے وزیر پوچھا بھائی یہ تو ہمارے ہاتھ سے تو حکومت جاری. تو وزیر نے کہا اب ایک ہی حل ہے, ہم دونوں وہ پانی پی لیں تاکہ ہم بھی ان جیسے ہو جائیں. تو وہ تو پاگل تھے, انہوں نے پی لیا, میں یہ پانی نہیں پیوں گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نہیں پیوں گا. آگے چلتے ہیں ہم. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کو ان کا مال پکڑایا کرو. آپ کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی, خدا نخواستہ چھوٹا بھائی ہے, مت ہڑپ کر کے بیٹھو. بڑا بھائی کاروبار کے نام پہ کھا جاتا ہے, یتیم بچیاں ہوتی ہیں کھا جاتا ہے, بھتیجوں کی جائیدادیں چاچے کھا جاتے ہیں. اللہ نے کہا نہ کھاؤ نہ کھاؤ, انہ کان حوبا کبیرہ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آگے اللہ نے آگے 4 شادیوں کی آیتیں, وہ تو میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا, بیویوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دیا کرو. عدالتوں میں جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں, اتنا مہر کھا گیا, اتنا یہ کر لیا, اتنا وہ کر لیا. اللہ کہتے ہیں خوشی خوشی ان کا مہر ان کے حوالے کر دیا کرو. اور اللہ نے فرمایا جب یتیم بچے بالغ ہو جائیں تو پھر فوراً ان کی وراثت ان کے حوالے مت کرو. وجہ کیا ہے؟ نہ سمجھیں, لوگ کاروبار کے نام پہ ان کو چونا لگا کے کھا جائیں گے. یہ بہت اہم بات ہے, آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے. لڑکا بالغ بھی ہو جاتا ہے نا, اس کے پاس پیسہ آتا ہے, جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا, رشتہ دار ایسے اس کی طرف آتے ہیں کاروبار کے نام پہ پیسہ لینے کے لیے جیسے کہیں شیرہ لگا ہو اور مکھی آنا شروع ہو جائے. یہ تو اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا ہے. سب آئیں گے یار تمہارے پاس, آپ کسی کو بتا دو میرے پاس 1 کروڑ روپے ہے, پھر دیکھو فون آئے گا, یار وہ مفتی صاحب اصل میں ایکچولی بات یہ تھی کہ وہ میں نے ایک بزنس کا سوچا ہے. وہ دینے والے تو بہت ہیں لیکن ہر ایک سے میں لینا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں اگر میں پروفٹ کماؤں تو کسی نیک آدمی کے پاس جائے نا, نیک آدمی کے پاس جائے. تو بحریہ ٹاؤن میں ایک پلاٹ ہے, کوڑیوں کے دام بک رہا ہے. میں چاہتا جمشید کو دے دیتا, غفار کو دے دیتا, لیکن میں نے کہا یار مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے یار یہ زیادتی ہے. یار ہم علماء کی اتنی خدمت تو کریں, چونا لگا دے گا گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ چل رہا ہے کس میں؟ آپ کو یقین نہیں آ رہا, میں قرآن رکھا ہوا ہے. جس دن تم نے بتا دیا نا میرے پاس اتنے پیسے آئے ہیں, اور اگر عورت نے بتا دیا, اس کا شوہر کھائے گا سب سے پہلے. اس کا شوہر الا چند فیصد کے سوا, بہت کم ایسے مارکیٹ میں میاں ہیں میرے جیسے بے وقوف,
ہمارے گھر والوں کے پاس بھی پیسہ آیا نا تو مجھے دیا بھی کہ کاروبار میں نے کرنا, میں نہیں لگاؤں گا, بالکل نہیں. پیسہ کاروبار اپنے پیسے پہ ہوتا ہے, کل ڈوب گیا کتنی بدگمانیاں ہوں گی. تو عورت کے پاس اگر پیسہ ہے, میں تجربے کی بیس پہ بتا رہا ہوں, سوائے اس کے کہ گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دو اور کوئی حل نہیں ہے. کسی کو 1 روپیہ مت دو, کوئی بزنس نہیں, کوئی کاروبار کرنا ہر نتھو پھتو کا کام نہیں, اور عورت کا تو کام ہی نہیں ہے. اس میں گالیاں یاد کرنی پڑتی ہیں کاروبار کرنے میں نا, گالیاں یاد. ہمارے ایک دوست کا کنٹینر کا کام تھا, وہ ٹرانسپورٹیشن کا نا, تو میں نے کہا آپ ٹرک اڈے پہ ٹرک اسٹینڈ پہ بیٹھ کے اتنا بڑا بزنس کیسے کر رہے ہو؟ کہہ رہے اس بزنس کے لیے سب سے پہلے مدر اور سسٹر کی موٹی موٹی گالیاں یاد کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ ملازمین کام نہیں کرتے, سستی کرتے ہیں, ان کے سر پہ کھڑے ہو کر مال لوڈ کروانا, اس کے لیے گالیاں. پھر ٹرک ڈرائیور کو الگ گالیاں کہ تو لیٹ کیوں پہنچ رہا ہے. یہ خواتین دے سکتی ہیں گالیاں سوائے اپنے شوہر کو؟ یہ نہیں دے سکتی ہیں, یہ گالیاں نہیں دے سکتی, کھا جاتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہے, ان کا کباڑ کا کام ہے, بہت بہت بڑا بزنس ہے ماشاءاللہ ان کا, اللہ اور برکت دے. میں جب جا کے دیکھتا ہوں ایسا ایگریسو ہوتا ہے ملازمین پر, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں کہہ رہا ہے. بھائی یہ ملازمین کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا آپ گالیاں والیاں دیں, لیکن یہ عورتوں کا کام نہیں ہے. ہر شخص چونا لگا کے آپ سے پیسہ لے گا, پلاٹ کے نام پہ, پراپرٹی کے نام پہ, مختلف مزاربت اسکینڈل. تو جنہوں نے بنایا ان کو تو لوگ مفتی کہتے تھے. اس لیے میرے بھائی یہ جو جب تک خود کوئی کاروبار نہیں کر رہے اور اس کے تجربہ نہیں ہے, تجربہ بھی ہونا ضروری ہے. کیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یتیموں کا مال اور عورتوں کا مال بچاؤ. آج کی جو آیتیں ہیں نا اس میں یتیم اور عورت بار بار ان کا مال مت کھاؤ, ان کا مال. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کا یتیموں کے مال کی اور عورتوں کے مال کی بہت زیادہ فکر ہے کہ ان کا مال ضائع نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ مرد کا مال ضائع کرنا آسان نہیں ہوتا, وہ خود چونے لگا لگا کے جوان ہوا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کون چونا, میں جیسے لوگوں کو چونا لگا کے اتنے میں نے کمائے ہیں, لوگ مجھے بھی چونا لگا سکتے ہیں. اس کو چونا لگانا آسان نہیں ہے, عورت کو بیوقوف بنانا بہت آسان. کبھی اس کا میاں بیوقوف بنا کے بیگم سے لے گا کہ 1 کروڑ کے تمہیں بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ لے کے دے رہا ہوں میں, سرجانی ٹاؤن میں بڑا زبردست چل رہا ہے, پھر وہاں پروجیکٹ. ایک آدھ میاں صحیح بھی ہوتے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا, میں نے دیکھے نہیں ہے, لیکن ہو سکتے ہیں. اللہ کی قدرت بہت عظیم قدرت ہے. تو اس لیے میں خواتین کو کہتا ہوں, کچھ تمہارے پاس باپ کا پیسہ آیا ہے وراثت میں, یا اور تم نے کوئی جاب کر کے کمایا ہے, لاکر خاندانی سا خریدو, پاسورڈ کسی کو نہ بتاؤ, اس میں سونا خرید کے ڈال دو بس. 2004 میں 9,000 روپے تولا تھا, اس وقت لوگ کہتے تھے اتنا مہنگا ہو گیا کہاں بڑھے گا, اور آج جن لوگوں نے خریدے ہیں نا وہ کما لیا, جنہوں نے یہاں لگا دیا وہاں لگا دیا, میرے جیسے نیک لوگ ماشاءاللہ. یہ تو اللہ کی قدرت تھی, پھر بھی اللہ کھلا پلا رہا ہے. تو اس لیے تجربوں کے بعد میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, جو کم تجربے کار لوگ ہیں ان کو ان کا مال مت پکڑاؤ. ان میں عورتیں بھی داخل ہیں, مت پکڑاؤ. عورتوں سے مراد جو کم عمر بچیاں ہیں, 16 سال 17 سال کی کم عمر, ان کو مت پکڑاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ دوسرے کھا جائیں گے ان کا مال. لیکن کیا کرو, اللہ کہتے ہیں ان کی بنیادی ضرورتیں اس سے پوری کرتے رہو, بنیادی ضرورتیں, لیکن ان کو بتاتے رہو قولوا لهم قولا معروفا, بتاتے رہو تمہارا اتنا پیسہ ہمارے پاس, یا گولڈ کی شکل میں, پیسہ کی شکل میں نہیں رکھیں, اس کی وراثت بتا دیں, اپنی بہن کو بڑا بھائی بتا دیں تمہاری اتنی وراثت یہ اس لاکر میں رکھی ہوئی ہے, جب تم سمجھدار ہو جاؤ گی یا تمہاری شادی ہو جائے گی, جب سمجھداری کی جو انتہائی عمر ہے, امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ 25 سال ہے, 25 سال کی جب تم ہو جاؤ گی تو یہ گولڈ میں تمہارے حوالے کر دوں گا. اس کو خود سے بتاؤ. آج بتاتا ہے خود سے کوئی؟ پوچھے تو غصہ آنے لگتا ہے. وہ بہن اگر پوچھ رہے نا بھائی ابا کی وراثت کا کیا ہوا, کیا مجھے چور سمجھا ہوا ہے, میں وراثت کھاؤں گا, دے دیں گے نا, بھاگی جا رہی ہے کیا؟ بھائی جس کا پیسہ ہے آپ نے خود اس کو ایکسپلین کرنا ہے, دیکھو تمہارا اتنا پیسہ ہے اس لاکر میں رکھا ہوا ہے, ابھی تمہیں اس لیے نہیں دے رہا کہ تمہیں دوسرے بیوقوف بنا کے تم سے یہ کاروبار کے نام پہ نہ چھوڑ لیں گے, لیکن یہ تمہارا رکھا ہوا ہے, یہ ہے, بار بار دوسروں کو بھی بتا دو. تو جس کا پیسہ ہے اس کو خود بتانا پڑتا ہے. اس سے بھی پتا چلا کہ آپ نے مکان کا کرایہ مالک مکان کو دینا ہے, آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا 5 تاریخ تک دے دوں گا, 5 تاریخ کو اگر نہیں دیا تو اس کا فون نہیں آنا چاہیے, آپ کے ذمہ آپ فون کریں کہ بھائی 5 کو میں نے دینا تھا لیکن کسی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا ہوں. یہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. وہ خود پیچھے پڑ کے عذاب بنا دو گے, اس کو زندگی عذاب بن جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یتیم کو بتاتے رہو تمہارا اتنا پیسہ, یہ دکان طارق روڈ پہ تمہاری ہے, ہماری نہیں ہے, اس کا کرایہ جمع ہو رہا ہے. بیٹا جب تم 25 سال کے ہو جاؤ گے, تھوڑا تمہیں سمجھداری آ جائے گی, تم دیکھ لو گے نا لوگوں کو ٹوپیاں
कराते हुए और टोपियां होते हुए, तो फिर हम तुम्हें देंगे। और फिर 25 साल के बाद हैंड ओवर करना भी लाजिम है, उसके बाद ताखीर जायज नहीं है। इमाम हनीफा ने कैद इसलिए लगाई है कि इसका भी इम्कान था कि लोग इस बेस पे पैसा रख लेते कि तुम समझदार नहीं हो, और फिर 50-50 साल तक कहते रहते तुम समझदार नहीं हो। तो वो कहते हैं समझदारी की इंतहाई मुद्दत 25 साल है, 25 साल में भी अगर कोई समझदार नहीं हुआ तो अब समझदार होने के चांसेस नहीं है, लिहाजा उसका माल फिर किसी बेस पे आप जब्त नहीं कर सकते, फिर उसके हवाले करो, जाया करना होगा खुद ही करेगा। आप ज्यादा फंटर बनने की कोशिश बोलो मत करो, अब उसके हवाले कर दो। क्योंकि मैंने ये भी देखा है, बड़ा भाई 28 साल के लड़के को भी हवाले नहीं कर रहा होता। 28 साल का भाई हो गया, नहीं भाई तुम अब बच्चे हो अभी, भाई वो बच्चा है, बड़ा है, उसका पैसा हैंड ओवर करो उसके, वो अपना खुद जिम्मेदार है, अपना जाया कर देगा, कोई बात नहीं, गुनाहगार होगा, तुम्हें इजाजत नहीं है कि लॉकर में उसका माल लेके रख दो। ये सारे हकाम अल्लाह ने आज बयान किए। अल्लाह ताला फरमाते हैं वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, फिर यतीम को जांचते रहो यहां तक कि जब वो निकाह की उम्र को पहुंच जाए। तो पता चला बालिग होते ही निकाह की उम्र तो शुरू हो गई, पैसों की उम्र अभी शुरू नहीं है। पैसों की उम्र कब है? आखिरी मुद्दत 25 साल। तो इससे पता चलता है कि खरीदो फरोख्त के मामले में समझदारी की उम्र कुछ और है, शादी के मामले में समझदारी की उम्र कुछ और। शादी के मामले में समझदारी की उम्र बालिग होते ही, और इस्लाम में बालिग लड़का किसे कहते हैं? जब उसको फर्स्ट टाइम इहतलाम हो, नाइट फॉल जिसे कहा जाता है, वो बालिग हो गया। और लड़की जब उसको मेंसेस आना शुरू, तो बालिग होते ही निकाह की उम्र हो गई। क्यों भाई? सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने माली मामलात में समझदारी की उम्र एक अलग रखी है और निकाह की उम्र अल्लाह ने कुछ और रखी, दोनों में फर्क क्या है? फर्क यह है कि बालिग होते ही औरत की तलब और औरत से मुलाकात आपकी जिस्मानी जरूरत बन जाती है। जैसे भूख के वक्त रोटी जिस्मानी जरूरत है या नहीं है? इसके लिए समझदार होना जरूरी नहीं। आ रही समझ में? रहने तो मैं जा रहा हूं, तुम लोग जुमला कंप्लीट किया करो मेरे भाई। देखो, जब भूख लगती है तो बच्चा समझदार हो या ना हो, रोटी खिलानी है उसको, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो लड़की जब बालिग हो गई तो उसकी जिंदगी में शौहर का होना उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। लड़का जब बालिग हो गया, उसकी जिंदगी में बीवी का होना उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, कुरान दीन फितरत है, इसलिए कुरान ने लड़का और लड़की की बुलूगत की उम्र को निकाह की उम्र करार दिया है। माली मामलात में मुतवल्ली बनना और माली मामलात में सारा इन पर एतमाद करना, समझदार होना, इसकी उम्र नहीं करार दिया। समझ में आ रही है बात? तो ये फर्क है, और आज की सोसाइटी में ये फर्क खत्म कर दिया। इसलिए बुलूगत की उम्र कुरान की नजर में, और ये कमबख्त कानून बना रहे 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं हो सकती। बनाने दो, अपना मजाक खुद ही उड़वाते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा मेरे भाई, हमने तो 2 भांजियों की शादी 13 साल में की, अपनी बेटी की शादी 13 साल में की, एक बेटी की शादी 16 साल में की। खुलेआम कह रहा हूं, जिसने केस करना है करके मुझे जेल में भिजवा दे, मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन होगा जिस दिन जेल जाऊंगा। उसके बाद आके फिर यही काम करूंगा, लोगों को यही तरगीब दूंगा। तुम्हारी बात? और अल्लाह का शुक्र है, जिन बच्चियों की हमने शादी की 5-6 साल हो गए, उनकी शादियों को खुश हैं वो। अगर मैं उनकी शादी डिले करता, अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाता। तो रिश्ते तलाश करते रहो बैठकर। तो अल्लाह ने अच्छे रिश्ते दे दिए, अल्लाह अच्छा ही रखे। ऐसा ना हो कि ये बयान सुन के गंदे हो जाए वो। अच्छा ही रखे अल्लाह, उनको खुशी रखे अपने घर में, और आप लोगों की नजर बस से अल्लाह ताला बचाए। आप लोग की नहीं, मजाक से कह रहा हूं, आप क्यों नजर बस से बताओ? तो भाई हम थोड़ी पागल हैं जो इन बेवकूफों की वजह से अपने निजाम को इतना प्यारा सिस्टम। हाँ, 13 साल की उम्र में लड़की का अच्छा रिश्ता ना मिले फिर नहीं करो। 13 साल का मतलब ये नहीं कि जो आड़ा तिरछा आ रहा है बस पकड़ा दी, नहीं आ रहा तो भाई 40 साल में भी नहीं करो। लड़की की शादी हमेशा कुफू में होगी, उससे बेहतर या उसके बराबर में होगी। उसके बेहतर या बराबर है तो करो, नहीं है तो 40 साल में भी नहीं करो। गलत जगह शादी करने से बेहतर है बिठा के रखो उसको। समझते हो कि नहीं समझते? आगे चलो मेरे भाई, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़इज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़शहिदू अलैहिम, जब लड़का समझदार हो जाए ना, अब तुम उसकी विरासत उसके हवाले कर रहे हो, लड़का हो या लड़की जो भी हो, तो गवाह भी बना लो, ताकि कल कोई तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठाए कि ये भाई विरासत खा गया है, ये चाचा विरासत खा गया है। कितनी कुरान में ताकीद है या नहीं है? अल्लाह कह रहे हैं गवाह भी बना दो। भाई देखो क्लियर, इसका 1 रुपया मैंने नहीं खाया। आज कोई गवाह बना रहा है? कुछ भी नहीं। हमारे पास जो सवालात आ रहे हैं ना लोगों के मसाइल, 1980 में अब्बा का इंतकाल हुआ था, परपोतों में विरासत तकसीम हो रही है, कौन खाता रहा इस दौरान, कहां गई, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये उन लोगों की है जो तहज्जुद गुजार है, माशाअल्लाह, सल्लु अलल हबीब। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं
عربوں میں عورت کو وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں تھا, تو اللہ نے اس حکم کو منسوخ کیا, فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, والدین اور رشتہ دار جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے مردوں کو بھی حصہ ملے گا. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, اور رشتہ دار اور والدین جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے عورتوں کو بھی اس میں حصہ ملے گا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اسلام نے عورت پر یہ احسان کیا کہ اس کو وراثت دی, لیکن آدھی کیوں دی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج ہمارے جو لبرل لوگ ہیں نا, کمبخت, ان کے ہاں قانون یہ ہے کہ باپ مرے گا تو سارا گورنمنٹ کا ہے, ہاں وہ وصیت کر دے بچوں کا ہے تو پھر ٹھیک ہے. اسلام میں کیا ہے, باپ مرے گا گورنمنٹ کا نہیں ہے. اگر وہ وصیت کر کے گیا تھا نا اولاد کو نہیں ملے, پھر بھی اولاد کو ملے گا, اس میں بیٹی بھی اور بیٹا بھی. لبرل اور جو سیکولر لوگ ہیں ان کے ہاں باپ بیٹی کو وراثت سے محروم کر سکتا ہے, اسلام میں باپ اپنی بیٹی کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا. تو بتاؤ اسلام میں عورت کا حق زیادہ ہوا, یہ جو صبح شام کم وقت اسلام کے خلاف چیختے ہیں ان کے حق زیادہ ہوا؟ بولو نا. رہا یہ مسئلہ کہ اسلام نے آدھی وراثت دی ہے بیٹی کو, اب میں اس کو کئی بار مثال سے ایکسپلین کر چکا ہوں. ایک باپ نے 3 کروڑ روپے چھوڑے, اس کا ایک بیٹا جمشید, بیٹی جمشیدہ, آسانی کے لیے ہم ہاں لگا دیتے ہیں تاکہ نام مشکل نہ ہو. جمشید کو ملیں گے 2 کروڑ, جمشیدہ کو ملے گا 1 کروڑ. آئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھو, جمشیدہ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے مالی. جمشید کی جب شادی ہوگی محمودہ سے, جس محمودہ کو اپنے باپ سے 1 کروڑ ملا تھا, جمشید کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ محمودہ سے. محمودہ کو اپنے ابا سے کتنا ملا تھا؟ 1 کروڑ, اور اس کے بھائی کو ملا تھا 2 کروڑ. اب محمودہ کو ملا 1 کروڑ. جمشید کی جب شادی ہوگی مہر کا خرچہ کس پر ہوگا؟ جمشید پر. محمودہ پر ہوگا؟ نہیں. ولیمے کا خرچہ کس پر ہوگا؟ بارات تو ہے ہی نہیں نا اسلام میں, جمشید پر. محمودہ پر ہوگا؟ نہیں. بچے پیدا ہوئے ڈیلیوری کا خرچہ کس پہ ہوگا؟ جمشید پر. محمودہ بچے پیدا کر رہی ہے اپنے, لیکن اس پہ خرچہ نہیں ہے. بچوں کی تعلیم اور بیماریاں اور خوراک وہ سارا خرچہ محمودہ پر ہے یا جمشید پر ہے؟ جمشید پر. پھر آگے بچیوں کی شادی کی ذمہ داریاں, پھر آگے بیٹوں کو پڑھانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. گیس بجلی کا بل جمشید پر ہے محمودہ پر ہے؟ جمشید پر. بل, گیس کا بل, بجلی کا بل, سلنڈر ختم ہو گیا, بار بار میں جو اپنے پٹی ہیں وہ بتانا شروع کر رہا ہوں اب. بار بار ہمارے علاقے میں گیس نہیں آ رہی, بار بار سلنڈر تبدیل, بھیجنا خادم کو, یہ سلنڈر لے کے جا, وہ والا سلنڈر اس گھر میں, یہ اتنے سارے ہم لوگ سلنڈر کا میں سوچ رہا ہوں اپنا بزنس شروع کر دوں. یہ سارے خرچے جمشید پر ہیں یا محمودہ پر؟ محمودہ مرے گی 1 کروڑ اس کے پاس ویسے کے ویسے رہیں گے, اور جمشید جب مرے گا کہنے کو تو 2 کروڑ دیے, خرچے 10 کروڑ کے ڈال دیے اس کے اوپر. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو فیور کس کو دے رہا ہے اسلام, جمشید کو یا محمودہ کو؟ محمودہ پیڑے کھانے کے علاوہ اس کا کوئی کام بولو. اب تو وہ ایک کام پہلے محمودہ کا ہوا کرتا تھا, بچے پیدا کرنا, اب تو وہ بھی 1 آدھ بچے کے بعد وہ بھی ختم. ایک ہوتا تھا وہ بھی ختم. چلو خیر, اب وہ کیا رونا روئے آدمی بیٹھ کے, حلالی پن لگا کے رکھا ہوا. آگے چلتے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیبا مفروضہ, اور یہ حصے بھی ہم نے متعین کر دیے ہیں, یعنی بیٹے اور بیٹی کو جو باپ سے ملے گا اس میں بھی تمہیں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ اللہ نے جب یہ کہا کہ بیٹی کو بھی ملے گا بیٹے کو بھی, تو کچھ 2 نمبری میں لوگ کرتے, بیٹی کو 5 روپے پکڑا دیے, چل تجھے مل گیا نا, بس قرآن کے مطابق عمل ہو گیا. نہ اللہ کہتے ہیں نصیبا مفروضہ, وہ حصے میں نے بیان کر دیے ہیں, اسی کے حساب سے ملے گا. ایک بڑی پیاری آیت فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. کیسی پیاری آیت ہے, خدا کی قسم. اللہ کہتے ہیں کہ تم دوسروں کے یتیم بچوں کو پالو, اس کا خیال کرو. بھابھی بیوہ ہو گئی, اس کے بچے کون پالے گا؟ دیور پالے گا. اور پہلے تو صحابہ میں یہ تھا کہ بھابھی سے نکاح کر لیا کرتے تھے تاکہ ان بچوں کے ہم ستیلے باپ بھی بن جائیں. تو اللہ کہتے ہیں آج الٹا ہو رہا ہے, کیونکہ فیملی پلاننگ والوں نے کھوپڑی میں یہ بٹھا دیا کہ 2 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے, بچے زیادہ ہوں گے تو بوجھ. تو جب اپنے پیدا نہیں کر رہا تو دوسروں کے کیوں پالے گا, کیونکہ وہ تو بوجھ بنا دیا نا سوسائٹی نے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سوسائٹی نے ان بچوں کو کیا بنا دیا؟ بوجھ. جب تک بچے نعمت سمجھے جاتے تھے کہ بوجھ نہیں ہے, یہ تو نعمت ہے, آپ پالیں گے, آپ کی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنیں گے, آپ کی خدمت کریں گے, آپ کے لیے گفٹ ہے یہ گاڈ خدا کا. تو جب تک یہ فلسفہ تھا اس وقت بچوں کے بارے میں قرآن اندازی ہوتی تھی. باپ یا ماں مر جائے تو کون رکھے گا؟ ہر خاندان کا فرد کہتا تھا میں رکھوں گا اس کو, کیونکہ بچہ نعمت سمجھا جاتا تھا. حضرت مریم کی والدہ کا انتقال ہوا تو قرآن کہتے ہیں قرآن اندازی جھگڑے شروع ہو گئے خاندان میں, حالانکہ بیٹی تھی. ہر خاندان کا فرد کہہ رہا ہے یہ بچی میں رکھوں گا, دوسرا کہہ رہا ہے میں رکھوں گا. ایہم یکفل مریم. تو قرآن اندازی ہوئی, زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو تھے ان کے نام کا رقعہ نکلا, پھر انہوں نے رکھا حضرت مریم کو.
फैमिली प्लानिंग की बदबू महसूस हो रही है? ये जो हमारा लिबरल तबका, यूनिवर्सिटियों का, प्रोफेसरों का दो बच्चे ही अच्छे, इनकी गिलाजत और गंदगी समझ में आ रही है कि इन्होंने इंसानियत को बोझ बना के पेश किया है। जब तक इस गलीज नारे से लोग मुतासिर नहीं थे, इंसान नेमत समझा जाता था। लोग चाहते थे हमारी औलाद भी ज्यादा हो और दूसरों के बच्चे भी हम पाल लें अगर उनके मां बाप मर गए हैं। तो इसलिए कुरान कहता है कि अगर तुम उसको बोझ समझ के जान छुड़ाओगे कि ये यतीम भतीजे, मेरे पास जब मैं कॉल सुना करता था, ऐसी लड़कियों के फोन आते, मैं जवान, मेरा शौहर जवान एक्सीडेंट में मर गया, सास ने बच्चों समेत मुझे घर से निकाल दिया कि खुद पाल जाके, हम नहीं पालते। रो रही हैं, चीख रही हैं। और फिर मैं सुनता था बुजुर्गों के बयान कि दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। यार इस लड़की का क्या होगा यार, जो अपने बच्चों को लेकर रोड पे आई है? इसका इन उलमा के पास कोई हल है? नहीं जी, अदल नहीं हो सकता। भाई बेअदली करके वो जुल्म नहीं होगा जो इसको रोड पे छोड़ के तुम जुल्म कर रहे हो। फिर ऐसी लड़कियों के फोन भी आए कि हम बेवा हुए जवानी में, हमारे बच्चे भी थे, शादी कोई ढंग का आदमी कर नहीं रहा था, दूसरी करने के लिए तैयार नहीं था। नतीजा हमने जॉब की और जॉब में हमारे बॉस ने हमारी इज्जतें लूटी हैं क्योंकि उसको पता था मजबूर है। यकीन ना आए ना, कोई जवानी में लड़की तलाक या बेवा हो जाए, उसको जॉब करवाओ, जैसे सांड होता है ना, सांड, इस तरह से सूंघना शुरू कर देते हैं ठरकी लोग, जिनको पता चलता है, ऐसे सूंघना शुरू कर देते हैं। ये हमारी सोसाइटी में औरत का क्या है हाल है। इसलिए भाई पागल मैं नहीं हूं, पागल वो लोग हैं जो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। मैं पानी नहीं पीऊंगा, ये ज़हन में रखना, ये जो लोगों ने पानी पिया भाई। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, बहुत जबरदस्त आयत है। अल्लाह कहते हैं तुम अपने भाइयों के, बहनों के बच्चों को पाल लो। क्यों? वलियख्शल लज़ीना लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़िआफ़न, देखो तुम्हारी भी कमजोर औलाद है, तुम उनके बारे में सोचो। अगर तुम मर गए और तुमने ये कमजोर औलाद छोड़ी तो तुम क्या चाहते हो तुम्हारे रिश्तेदार इनके साथ क्या सलूक करें? अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखा करो, खुदा की कसम, बाप मर जाए ना, उन छोटी बेटियों का और बच्चों का हमारी सोसाइटी में कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई वो मोहब्बत मिलती नहीं है उनको, कोई पूछने वाला नहीं। बच्चियों का तो हाल ही खराब हो गया, बस बर्बाद हो गई। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं जो अपने बारे में पसंद करते हो दूसरों के बारे में भी वही पसंद। और इन आयतों पे हमारे नबी ने अमल किया है। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, यूट्यूब पे आके तकरीरें बड़ी बड़ी कर रहे होंगे, अमल में जीरो। होते हैं कि नहीं होते? ऐसे लंबी लंबी जितने आजकल आ रहे हैं ना, ठिश पिश कर रहे होते हैं। इनके अपने ज़र्फ देखा करो। हमारे नबी के घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता था, इतनी गुर्बत। 9 बीवियां रखी हुई हैं। उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा बेवा हो गई, उनसे निकाह कर रही हैं। तो उम्मे सलमा ने फरमाया, या रसूलल्लाह आप मुझसे निकाह करेंगे, पहली बात तो मेरी उम्र ज्यादा है, दूसरा मेरे तो यतीम बच्चे हैं। तो आपने फरमाया तुम्हारी उम्र अगर ज्यादा है तो मेरी तुमसे भी ज्यादा है, कोई बात नहीं है, और यतीम बच्चे ले आओ, वो भी जहां इतने घर अल्लाह तवक्कुल पे चल रहे हैं, इनको भी ले आओ। तो हमारे नबी ने पाला है यतीम बच्चों को। एक पालना ईदी सेंटर में होता है, जाके बकरा दे के आ जाओ। एक पालना इज्जत के साथ होता है, घर में रख कर। क्योंकि आप जब किसी औरत को बीवी बना लेते हैं तो फिर उसके बच्चों को यतीम बच्चों की तरह नहीं पाल सकते, अपना बच्चा बना के पालना पड़ता है उसको। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है? तो ये हमारे नबी का ज़र्फ है। और अब्दुर्रहमान इब्ने अबी सलमा, वो नबी के बेटे थे, यानी सुतेले बेटे थे। वो हदीस सुनाते हैं कि मैं नबी की गोद में था और नबी मुझे खाने के आदाब सिखा रहे थे। कुल मिम्मा यलीक, अपने सामने से खाया करो। मुहद्दिसीन ने यह हदीस खाने के आदाब में बयान की है। मैं कहता हूं इससे खाने का अदब भी साबित होता है कि खाना कैसे खाना है, लेकिन इससे यह भी साबित होता है कि जैसे खाना अपने सामने से खाना सुन्नत, इससे यह भी साबित होता है कि बेवा औरत से निकाह करके उसके बच्चों को पालना और उनको खाने के आदाब सिखाना, यह भी नबी की सुन्नत। और ये वाली सुन्नत खाने वाली सुन्नत से ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने खाने की सुन्नत को तो फोकस कर लिया, इससे बड़ी सुन्नत जिसके बगावत से सोसाइटी में तबाह हो रही है, उसको हमने पसे पुश डाल दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, पानी पी लो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन, जो यतीमों का माल जुल्म नाहक खाते हैं, इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में आग डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? आग डाल रहे हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर विरासत के हकाम है, वल्लज़ानी यातियानिहा मिनकुम, दो मर्द अगर आपस में बदफेली करते हैं, अल्लाह कहते हैं उनको भी सजा दो।
اسلامک سوسائٹی میں یہ جو ہومو سیکشولیٹی ہے اس کی کوئی گنجائش بولو نہیں, حکومت پر لازم ہے ان کو سزا دے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں فَإِن تَابَا, اگر وہ توبہ کر لیں, وَأَصْلَحَا, اور آئندہ کے لیے حالات ٹھیک کر لیں, تو فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا, پھر تانے مت دو ان کو. ہر گناہ کا یہی حکم ہے. اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے, توبہ کر لی, اللہ سے معافی مانگ لی, اس کے حالات سے لگ گیا, اب اس کو پچھلے گناہ پہ تانا دینا حرام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ چاہے زنا کرتے ہوئے وہ, چاہے لڑکوں سے بدفعلی, یا کوئی فوش مووی دیکھ رہا تھا, یا کچھ بھی شراب پیتا تھا, جب چھوڑ دیا تو قرآن کہہ رہا ہے اب اس کو تانا دینے کی تمہیں اجازت, بولو منہ سے بول لیا کرے میں سبق یاد کروا رہا ہوں, اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ, کیونکہ اللہ کے ذمے ہے جو جہالت میں گناہ کر لے پھر توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. جہالت میں گناہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر گناہ جہالت میں ہی ہوتا ہے. ہر گناہ یعنی گناہ کرنے والے کو اللہ نے جاہل کہا ہے, یہ نہیں کہ اس کو مسئلے کا ہی نہیں پتا تھا, مسئلہ پتا ہوتا ہے پھر بھی گناہ کر لیتا ہے, تو جاہل تھا وہ. تو اللہ کہتے ہیں جب توبہ کر لے تو پھر اس کو تانا دینے کی اجازت نہیں. آج ایسے واقعات ہوتے ہیں, کسی کو کسی گناہ میں دیکھ لیا, اول تو چھپانے کا حکم ہے, اور پھر ساری زندگی اس گناہ کا اس کو تابع ہے. تو وہی ہے نا, آج بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے تو وہی نا, ہے تو وہی جھانک رہا تھا وہاں آنٹی کو, ہمیں یاد ہے, میں دیکھتا ہوں یہاں. بلکہ گناہ کیا, کسی کے پاس پیسہ آ جائے نا, لوگ اس کو پرانی غربت کے تانے دیتے ہیں. اب یہ کل میرے سامنے سائیکل پہ گھوما پھرتا. یہاں ایک ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں, بڑا اللہ نے پیسہ دیا, ایک زمانے میں وہ غریب تھے, تو میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے اس کو بڑا پیسہ دیا. ایک آدمی کہا اب یہ سائیکل پہ گھوما کرتا تھا, تو میں نے کہا تو گھوما کرتا تھا, لینڈ کروزر پہ گھوم رہا ہے, تو تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے؟ تجھے اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے اور تو ابھی تک سائیکل پہ گھوم رہا ہے, تکلیف ہی ہو رہی. بھائی وہ کل سائیکل پہ گھومتا تھا, آج اللہ نے پیسہ دے دیا, کیا ہے اس میں طنز والی کون سی بات ہے؟ ہاں حرام کمایا ہو تو پھر طنز کرو, لیکن لوگوں کو کوئی گناہ کر لے تو سائیکل پہ گھومتے تھے تو اب یہ رکشا چلایا کرتا تھا اور آج دیکھو تو آج ٹھیک ہے یار, اللہ نے زیادہ نواز دیا اس کو. تو اس لیے کسی کو ماضی کے گناہ پہ تانا دینا ان آیتوں کی روشنی میں حرام. چھوڑ دو, مٹی ڈالو, بس ختم کرو اس سلسلے کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ نے خواتین کے حقوق, یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم عورت کے مال کے وارث بن جاؤ زبردستی, یعنی اس کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے. بیوی بنا کے, یہ بہن سمجھ کے ہڑپ کرتے رہے بیٹھ کے, بے وقوف بنا کے, حلال نہیں ہے. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن, اسی طرح زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ عورت کو طلاق دیتے تھے لیکن اس کو رجوع کر لیتے تھے, تاکہ اتنا سارا پیسے والی عورت تھی نا, اس کو ڈیورس دے دی. اب ڈر یہ ہوتا تھا کہ جب یہ جائے گی تو یہ سارا دولت بھی لے کے جائے گی اپنے ساتھ, سارا جہیز وہیز اٹھائے گی, سارے پنکھے ونکھے اے سی میں سی گیا بھائی. تو پھر وہ رجوع کرتے تھے اس نیت سے کہ یار بیوی بنا کے تو نہیں رکھنا لیکن چھوڑنا بھی نہیں ہے, تاکہ جمشید سے نکاح بھی نہ کر لے. پیسے والی عورت ہے یار, جمشید کے پاس کیوں آئے, نہ بیوی بنا کے رکھ رہا ہے نہ چھوڑ رہا ہے. تو اللہ نے کہا یا تو رکھو عزت کے ساتھ, اور اگر چھوڑا ہے تو پھر اس کے پیسے تمہیں ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور اس نیت سے لٹکاؤ مت کہ وہ پیسے والی ہے, لٹکا کے مت رکھو اس کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سوال پیدا ہوتا ہے کیسے اچھا سلوک کروں اللہ بیوی کے ساتھ, میری بیوی میں تو یہ خرابی, میری بیوی میں تو یہ خرابی, میری بیوی میں تو یہ خرابی. کون سی بیوی 100% درست ہوتی ہے؟ جمشید صحیح ہے نا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, ہو سکتا ہے تم ان کو ناپسند کرو, لیکن عین ممکن ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور اسی میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی ہو. جو لوگ بیویاں بدلتے رہتے ہیں نا کہ یہ والی ٹھیک نہیں تھی, میں ایک بندے کو جانتا ہوں 4 بیویاں بدلی ہیں اس نے, اور یہ بات ہوگی 2006 کی, اس وقت اس کی وہ 5ویں بیوی تھی, اب کا مجھے نہیں پتا, پھر میں وہاں اس علاقے سے چلا گیا. 4 بیویاں کیسے بدلی, ایک شادی کی نہیں بنی, سمجھ میں نہیں آیا, ایکچولی یہ یوں ٹھش طلاق دے دی, یار یہ صحیح نہیں تھے, دوسری لاؤ. دوسری بیوی آئی, وہ سمجھ میں نہیں آئی, یار یہ آٹا گونتے ہوئے اتنا زور سے کیوں ہلتی, ہٹا بے اس کو, طلاق دی. اور یہ ماشاءاللہ باشرہ. پھر تیسری شادی کی, یار یہ ٹھیک نہیں, اس کو چھوڑا. پھر چوتھی شادی کی. تو میں جب اس کسی مسجد میں امام لگا تو انہوں نے بولے تیرے کو نکال دیں گا, مفتی صاحب یہ تمہیں نکال دیں گا. میں نے کہا یہ کہتے ہیں یہ بیویاں ایسے بدلتا ہے, امام تو کوئی امام شاہی کوئی نہیں. تھوڑا جھیلم کا تڑکا بھی لگایا نا, امام تے شاہی کوئی نہیں, یہ بیویاں ایسے بدلتا ہے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی, تو یار ایک خراب ہوتی ہے, 2 ہوتی ہے, 3 ہوتی ہیں, کم بخت تو ایک ایک کر کے 4 بدل چکا ہے.
پھر 5ویں کی اس نے, اب مجھے نہیں پتا وہ 5ویں کے ساتھ ہی ہے, یہ ہو سکتا ہے ابھی 8ویں چل رہی ہو, واللہ عالم, یہ ان کا مسئلہ ہے گھر کا, میں کسی کے ذاتی معاملات میں نہیں پڑتا. لیکن اللہ نے شروع میں بتا دیا بھائی ٹھیک ہے, ایک تو اتنا خرابی ہو کہ حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو, پھر تو علیحدگی کا راستہ اختیار کرو. لیکن نارمل ایسا ہوتا ہے کہ 100% دنیا میں ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا, تو ہو سکتا ہے تم اس کو ناپسند کرو, لیکن کسی چیز کو تم ناپسند کرو, عین ممکن ہے اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت ساری خیریں چھپائی ہوئی ہو. ہمارے ایک استاذ کی بیوی ان کو بہت تنگ کرتی تھی, بہت تنگ. ان کو ارادہ ہوا بیوی کو طلاق دے دیں, تو ان کے استاذ نے کہا یہی آیت پڑھی. وہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے ہیں میرے پیر و مرشد نے مجھے کہا یار ٹھیک ہے تمہیں تنگ کر رہی ہے, لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے ہو سکتا ہے اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی ہو, تو برداشت کر لو. تو کہتے ہیں میں نے برداشت کر لیا سوچ کے. پھر اپنے بچوں کے بارے میں کہنے لگے یہ خیر ہے وہ جو آج گھومتی ہوئی نظر آ رہی. وہ بچے واقعی بڑے نیک ہیں. ان کے بچے میں نے دیکھے رمضان میں ایک دن میں 15 پارے, آدھا قرآن, پوری رات تہجد, بہت نیک بچے ہیں ماشاءاللہ, اللہ نظر بس سے بچائے. تو وہ کہنے لگے یہ وہ خیر کثیر, اگر میں برداشت نہیں کرتا تو یہ خیر ملتی مجھے. بعض دفعہ بیوی نیک ہوتی ہے, بچے جو مارکیٹ میں لاتی ہے نا وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو اس لیے مسلمان کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے سارے مزے دنیا میں نہیں ملیں گے. میں نے واقعہ سنایا تھا نا, ایک صاحب نے رشتہ طلب, میں پہلے رشتے کرا دیا کرتا تھا, تو اب تو ٹائم نہیں ہے, تو وہ مجھے کہنے لگے مجھے رشتہ بتاؤ. میں نے فلاں ایک رشتہ بتایا. بھائی بندے کو لڑکی پسند نہیں آ رہی, ہر لحاظ سے ایک لڑکی ٹھیک تھی, صرف انگلیاں 2 تھی اس کی, یہ والی انگلیاں کیا تھی, بعض ہوتے ہیں 2 انگوٹھے نکلے ہوئے ہوتے ہیں 2 انگلیاں. کہہ رہے نہیں چلے گی. لوگوں نے بولا بھائی کیوں یار, کہتے ہیں یار جب ایک ہی شادی کرنی ہے تو کوئی فالٹ نہیں ہو. تو میں نے پیش گوئی کی, میں نے کہا اس کو ایسی ملے گی نا جو اس کا سر گنجا کرے گی. اب میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جاتا, پھر ہوا اس کا سر گنجا. یا ایسا نہیں یہاں کوئی گنجا ہو تو آپ سمجھ لے وہ ہے, یہاں وہ بندہ موجود نہیں ہے. میں ہمیشہ واقعہ ریٹائر ہونے کے بعد سناتا ہوں, پتہ نہیں چلے کس کی بات. لیکن جو اس کو چپت لگی ہے نا, پھر جہاں شادی ہوئی, ایسی چلاک عورت ملی تھی اس کو, طلاق ہوئی, پھر ان کے درمیان بہت مسائل ہو گئے, سونا وونا بھی لے کے بھاگ گئی, وہ چوری ووری بھی بہت ماشاءاللہ. میں نے کہا دیکھ لے بہت اعلیٰ معیار تھا نا تیرا. تو اس لیے میرے بھائی یہ دنیا مسافر خانہ ہے, گزارا کرنا ہے. وہ حوریں ووریں اللہ نے کہاں رکھی ہوئی ہیں آخرت میں. تو عورت کو بھی حکم ہے برداشت کر لو بھائی. ہر میاں تھوڑا سا بد اخلاق ہوتا ہے, آدمی کو اللہ نے تھوڑا سا ایگریسو بنایا ہے کیونکہ سربراہ ہے نا, تھوڑا سا ٹچ پچ کرتا ہے. وہ عقل مند عورت میاں کا غصہ دیکھ کے خاموش ہو جاتی ہے. اور جو فیمنزم سے متاثر ہے نا, وہ کہتی ہے نہیں اس نے چیخ کے بولا ہے تو میں بھی چیخ کے جواب دوں گی, اس نے تھپڑ لگایا, غلط کیا تھپڑ لگایا تو میں بھی تھپڑ لگاؤں گی, اس نے یہ کیا تو میں بھی یہ کروں گی. پھر بعض عورتیں کیا کرتی ہیں, مرد نے ذرا سا لگا دیا, وہ چیختی اتنی زور سے ہیں